बोल एंटरटेनमेंट के शोज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. صدق الله العظيم. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबको सहर की खसूसी नशरियात रमज़ान में बोल में खुश आमदेद कहता हूँ और शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ आप तमाम लोगों का, ख़ास तौर से वो लोग जो हमारे प्रोग्राम को बड़े गौर से देखते हैं, हमें बहुत सारे सवालात भेजते हैं, मौजू भेजते हैं कि फैसल भाई हम चाहते हैं कि आप इस मौजू पे उलमाए कराम की राय जो है वो ज़रूर लें, उस पर ज़रूर बात करें। और मैं पर्सनली आप सबका इस बात पे शुक्रिया अदा करता हूँ और इस बात का शुक्रिया मैं अपने उलमाए कराम का करता हूँ कि हमने कोई भी टॉपिक इनके सामने रखा है और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खूबसूरती से, बहुत ही खूबसूरत अंदाज में हमारे पास बहुत
ساری چیزیں جو ہیں وہ پہنچیں، اور بس ان کو سمجھتے رہیں، ان کو جانتے رہیں، اور اس چیز کو انڈرسٹینڈ کرتے رہیں کہ زندگی بہت آسان ہے جو ہمارے پروردگار نے ہمارے لیے ایک آسانی جو سب سے بڑی پیدا کی وہ الحمدللہ قرآن پاک ہے، اور وہ ہم سب کے لیے بہت آسانی ہے اگر ہم اس کو انڈرسٹینڈ کریں، اس کو سمجھیں۔ زندگی کا کوئی بھی مسئلہ آپ کہیں کہ مجھے زندگی کا یہ بہت بڑا مسئلہ ہے، تو قرآن پاک میں اس حوالے سے آپ کو اس کا حل مل جاتا ہے۔ سو الحمدللہ اس بات پہ بڑا فخر ہوتا ہے، مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے۔ میں بہت شکر ادا کرتا ہوں اپنے پروردگار کا کہ ایک ایسے گھرانے میں آنکھ کھول لی جہاں آنکھ کھولتے ہی اذان کان میں پڑ گئی، تو اس میں ہی اگر ہم شکریہ ادا کر لیں تو میرے خیال سے ساری زندگی شکر ادا کرتے کرتے کم رہ جاتی ہے۔ الحمدللہ ہم اچھی طرح کھاتے ہیں، پیتے ہیں، چلتے ہیں، پھرتے ہیں، دونوں ہاتھ کام کرتے ہیں، دونوں پاؤں کام کرتے ہیں، نظر آتا ہے، سنائی دیتا ہے، سونگھنے میں سب کچھ آتا ہے، جو کھاتے ہیں اس کا مزہ آتا ہے۔ سو اللہ کا بڑا شکر ہے کہ پروردگار نے اس طرح سے ہم سب کو بنا کے بھیجا ہے۔ زندگی میں کہیں کسی کے ساتھ اگر ایسی کوئی کمی بیشی ہوئی تو پروردگار نے اس کو اور بہت ساری چیزوں سے نوازا ہے۔ تو میرے پروردگار کی جتنی بھی تعریف کی جائے وہ کم ہے۔ آج کا بھی شو بڑا امپورٹنٹ ہے بیکاز ہم جس ٹاپک پہ بات کرنے والے ہیں، اسلامی نظام تجارت اور ذخیرہ اندوزی، یہ دونوں بڑی امپورٹنٹ چیزیں ہیں۔ ذخیرہ اندوزی کی جب بات ہوتی ہے اس کے کیا کیا نقصانات ہیں، قرآن پاک میں اس کو کس طرح سے بیان کیا گیا ہے، اور جو ایک پراپر طریقہ ہے تجارت کرنے کا، اس کے حوالے سے بھی ہم بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ ہمارے علماء کرام یہاں پہ موجود ہیں۔ مفتی ابو محمد صاحب، چونکہ آپ کا تھوڑا سا بزنس کمیونٹی سے ذرا زیادہ تعلق ہے تو میں چاہتا ہوں کہ آج بات جو ہے وہ آپ سے شروع کی جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ہے نا؟ آپ عنوان کوئی بھی چھیڑ لیں، ایک جملہ میرا آپ کو ہمیشہ یاد آتا رہے گا کہ ہم اپنی پسند کی چیزوں کو دین میں سے لے لیتے ہیں اور انہیں دین سمجھتے ہیں۔ یہ آپ کے نا یہ گولڈن ورڈز ہیں، یہ تو لکھ کے لگا دینے چاہیے۔ میں صحیح کہہ رہا ہوں؟ اپنی من پسند چیزوں کو دین کہہ دینا اور باقی دین کو چھوڑ دینا، یہ سراسر دین کے خلاف ہے۔ ایماندار تاجر کے لیے نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی دعائیں ہیں۔ ایماندار تاجر کے لیے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک حدیث ہے کہ وہ قیامت کے دن نبیوں کے ساتھ، نیک لوگوں کے ساتھ، صالحین کے ساتھ ہوگا۔ ایک جگہ فرمایا کہ ایماندار جو تاجر ہوگا اللہ جل شانہ اسے اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے۔ اور یہ جو ہمارے ملک میں تجارت کا ایک سسٹم ہے، میرے خیال میں اس عنوان سے یہ بات وسعت اختیار کر کے بڑے دور نکل جائے گی۔ میں جس کمیونٹی میں بیٹھتا ہوں یا تاجر لوگوں کے پاس ہمارے چیمبر میں یا ہمارے ہاں لوگوں کے ساتھ بیٹھنا ہوتا ہے، میں کافی عرصے سے صرف دو چیزیں سمجھاؤں۔ ایک ہے اسلام کا معاشی نظام، ایک ہے کیپٹلزم، سوشلزم نظام، معاشی نظام۔ یہ دونوں آپس میں ٹکراؤ پیدا ہو رہا ہے ان کا آپس میں، اور یہ اتنا خطرناک ٹکراؤ ہے کہ اگر آپ اس کی باریک بینیوں میں جائیں گے تو آپ کو باقاعدہ طور پر ایک جنگ کی سی کیفیت نظر آئے گی۔ اور میں اگر اس کو لب لباب اور خلاصہ اور نچوڑ کے طور پر آپ کے سامنے عرض کروں تو وہ کیا ہوگا؟ وہ یہ ہوگا کہ اگر اسلام کا معاشی نظام غالب ہوگا تو دنیا کے اندر کسی فاسق اور فاجر بھی ایسا نہیں ہوگا جس کو حلال نہ کھانا پڑے۔ اور اگر اسلام کا معاشی نظام نہیں ہوگا، یہی نظام ہوگا، کیپٹلزم نظام، سوشلزم نظام، معاشی نظام، تو پھر دنیا کے ہر دوسرے نیک بندے کو، تبلیغی کو، صوفی کو، عالم کو بھی حرام کھانا پڑے گا، معذرت کے ساتھ۔ یہ وہ تلخ جواب ہے جو آپ تجارت سے ریلیٹڈ لوگوں کے اندر بیٹھ کر آپ اس کا مطلب اخذ کر سکتے ہیں۔ تجارت کے اندر کتنی خطرناک برائیاں ہیں اور اسلام نے کتنا خوبصورت تصور پیش کیا ہے تجارت کا، اور اس کے اندر سب سے زیادہ جو ذخیرہ اندوزی ہے، ذخیرہ اندوزی کے لیے تو حضور نے بددعا فرمائی ہے، اور ایک موقع پر یہاں تک فرمایا کہ اسے جزام کا مرض ہوگا اور موت سے پہلے یہ افلاس میں مبتلا ہوگا۔ فیصل بھائی، کروڑ پتیہ لوگوں کو دیکھا ہے، جب وہ ذخیرہ اندوزی کرتے ہیں تو اس وقت تو انہیں محسوس نہیں ہوتا، مگر میں نے بہت کم لوگوں کو ایسا دیکھا ہے کہ وہ بڑے امیر ہوتے ہیں، بڑے پیسے والے ہوتے ہیں، بڑے تگڑے ہوتے ہیں، لیکن ان کی موت اچھی ہوتی ہے۔
ورنہ میں نے اکثر لوگوں کو دو چیزوں کے اندر مبتلا دنیا سے جاتے دیکھا ہے، ایک کسی نہ کسی ڈینجر مرض کے اندر، اور دوسرا ان کو افلاس کے عالم میں، یعنی اگر انہوں نے مارکیٹ میں 10 کروڑ لینا ہے تو انہوں نے 20 کروڑ لوگوں کا دینا ہے۔ اللہ جل شانہ انہیں اس مرض کے اندر مبتلا رکھتے ہیں۔ ذخیرہ اندوزی کی اتنی مذمت فرمائی گئی۔ ذخیرہ اندوزی کی دو مختلف صورتیں ہیں۔ اب کچھ چیزوں پر ذخیرہ اندوزی کی جا سکتی ہے، جس طرح مثال کے طور پر کھال ہوتی ہے، چمڑا ہوتا ہے، لیدر ہوتا ہے۔ اب اس کا باقاعدہ ایک سیزن ہوتا ہے۔ یہ وہ پروڈکٹ نہیں ہے کہ جو پروڈکٹ خور و نوش سے تعلق رکھتی ہو یا روز مرہ کی اشیاء ہو، یہ اس ذخیرہ کے اندوزی سیزن میں پر تو نہیں آنے آئے گا نا، جی یہ تو ذخیرہ لیکن اندوزی خورد و میں نہیں نوش کی جو چیزیں ہیں انہیں ذخیرہ اندوزی کرنے والا ہاں کتنا خطرناک انسان ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یوں ہاتھ اٹھائے اور فرمایا اس ذخیرہ اندوز کے لیے جزام کا مرض بہتر ہے۔ اور ہمارے ہاں ذخیرہ اندوزی کس چیز میں نہیں ہوتی؟ اگر ہم اپنے بڑوں کو لیں، میں کبھی کبھی آج بھی ہم حضرت حسن پہ بات کر رہے تھے، پھر اسمبلی پہ بھی بات ہوئی، افطار کے اندر جب بات ہم کر رہے تھے تو میں سوچ رہا تھا کافی دیر میں اپنے کمرے روم تک جاتے ہوئے میں سوچتا رہا کہ ہمارے بڑے کون تھے اور ہم کیا کر رہے ہیں۔ کبھی ہم نے نہیں سوچا کہ یار اگر ہمیں کوئی غیر ہم سے پوچھ لے اور وہ ہمیں دیکھ کے کہے کہ اگر تم یہ ہو تو تمہارے بڑے کیسے تھے، کیا یہ بہت بڑا سوال نہیں ہے؟ بہت اور اگر ہم اپنے بڑوں پہ جائیں تو غیر ہمیں دیکھ کر یہ کہے گا کہ یہ اتنے اچھے ہیں، ان کے بڑے کتنے اچھے ہیں۔ اور ہمارے بڑے کون تھے؟ پوری دنیا تلوار کے زور پہ فتح نہیں ہوئی۔ برونائی، انڈونیشیا، ملیشیا، یہ تجارت کی وجہ سے فتح ہوئے۔ یہاں صحابہ اکرام آئے، ان کی تجارت کی سیرت کو دیکھ کر حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کو انہوں نے وہ ملک عطا کر دیے۔ آپ حضرات صحابہ اکرام کو دیکھیں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سیدنا صدیق اکبر کے زمانہ میں مدینہ المنورہ میں قحط سالی ہو گئی، غلے کی کمی پڑ گئی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شمار اس زمانے کے بہت بڑے بزنس مین لوگوں میں شمار ہوتا ہے۔ آپ امپورٹ ایکسپورٹ کا کام کیا کرتے تھے، مدینہ سے کھجوریں بھیجا کرتے تھے اور وہاں سے یمن سے آپ غلہ منگوایا کرتے تھے۔ تو ایسا ہوا جب قحط سالی ہوئی تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت ابوبکر صدیق نے کہا کہ گندم کی، غلے کی کوئی ترتیب بنائی جائے، مدینہ منورہ کے اندر بڑی پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ اب جب غلہ آیا تو راتوں رات پتہ چلا کہ 1000 اونٹ غلہ مدینہ منورہ پہنچ گیا۔ اب ساری رات جو مدینہ کے تاجر تھے وہ ساری رات پریشان رہے، یہ غلہ کس کا ہے؟ صبح کو معلوم ہوا کہ منڈی کے اندر یہ غلہ تو عثمان غنی کا ہے۔ اب جتنے تاجر تھے دائیں بائیں کے وہ سارے حضرت عثمان غنی کے پاس آ گئے۔ انہوں نے کہا جی آپ سیل کریں، ہم آپ سے خریدتے ہیں، آگے قوم کو ہم نے بیچنا ہے۔ حضرت عثمان غنی نے فرمایا مجھے کتنا منافع دو گے؟ انہوں نے کہا جی 1% آپ کو زیادہ دے دیں گے جو آپ نے خریدا۔ کہا جی مجھے اس سے زیادہ مل رہا ہے۔ انہوں نے کہا جی ہم 2% دے دیتے ہیں۔ کہا مجھے اس سے بھی زیادہ مل رہا ہے۔ کہا ہم 3% دے دیتے ہیں۔ کہا جی ہم آپ کو اس سے بھی زیادہ دیتے ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا آپ بہت کم منافع دے رہے ہیں۔ اب تاجر چیخ پڑے کہ آپ کو اس سے زیادہ منافع کون دے رہا ہے؟ فرمایا ایک ذات ہے جو مجھے دنیا میں 10 گنا اور آخرت میں 70 گنا زیادہ دے رہی ہے۔ سبحان اللہ۔ اس غلے کا کوئی پیسہ نہیں ہے، اور میں نہیں چاہتا کہ میں آج محمد مصطفیٰ کے کلمہ پڑھنے والوں کو اس موقع پر مجبور کروں اور ناجائز طور پر ان کے جیبوں سے پیسہ نکالوں اور ان سے میں کماؤں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے کھڑے ہو کر وہ سارا کا سارا غلہ وہاں مدینہ میں بغیر کسی قیمت کے مفت تقسیم کر دیا۔ میرے حال میں بات کافی ہو گئی ہے، باقی سارے حضرات کریں گے تو آستہ آستہ گھوم کر پھر خوبصورت بات بتائی آپ نے، بہت سیریسلی یہ انفارمیشنز جانی چاہیے۔ ہیں تو مسلمان ہی، بچپنے سے قرآن پاک پڑھتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، خطبے سنتے ہیں، بڑے ہوتے ہیں، پھر کیا ہو جاتا ہے؟ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ ہمارا آج کا موضوع ہے اسلامی نظام تجارت اور ذخیرہ اندوزی۔ بنیادی طور پر ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ تجارت یا ہم جو چیز خرید فروخت کرتے ہیں وہ کہتے کس کو ہیں، بے کس کو کہتے ہیں، اور اس میں کون سی بے جائز ہے اور کون سی بے ناجائز ہے۔ جس طرح ہمیں یہ مسلمان کو جاننا ضروری ہے کہ میں نے وضو کیسے کرنا ہے، جیسے ہر مسلمان پر یہ فرض ہے کہ وہ اس کو نماز پڑھنے کا طریقہ ہے، ہر مسلمان پر فرض ہے کہ اس کو معلوم ہو کہ میرا روزہ ٹوٹے گا کیسے، یا دیگر جو فرائض ادا کرنے کے اس کے لیے طریقے سیکھنا فرض ہیں۔ جی جی، اسی طرح ہر مسلمان پر فرض ہے کہ وہ یہ پہچانے کہ اللہ نے اس کے لیے کیا حلال کیا ہے اور کیا حرام کیا ہے۔ یہ جو ایک حدیث شریف ہے کہ
علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ اس کی شرح میں تقریباً تمامی مکاتب فکر کے علماء فرماتے ہیں کہ کتنا علم حاصل کرنا فرض ہے۔ کیا وہ شیخ الحدیث بننا سب پہ فرض ہے، یا MBA کرنا فرض ہے، کون سا علم حاصل کرنا فرض ہے؟ تو وہاں وضاحت سے لکھا ہے کہ ہر مسلمان پر اتنا علم حاصل کرنا فرض ہے کہ جس سے وہ فرائض اور واجبات اسلامیہ کو صحیح طرح سے ادا کر سکے، اور اس کے بعد وہ اللہ کے حلالوں کو جانے اور اللہ کے حراموں کو پہچانے، یعنی وہ حلال کر سکے اور حرام سے بچ سکے۔ مجھے جب پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ چیز میرے لیے حلال ہے یا حرام ہے تو میں اس کو اپنا کیسے سکتا ہوں اور بچ کیسے سکتا ہوں؟ میں فیصل بھائی، آپ بہت یہ نہیں ہے کہ ہم یہاں بیٹھ کے آپ کی تعریف کریں یا آپ کی اس ٹیم کی جو یہ ہمارے عنوانات تشکیل دیتی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ میرے بس میں ہو تو میں ڈیلی ہر چینل پہ لازم کر دوں کہ وہ 1 گھنٹہ اسلامی تجارت اور حلت اور حرمت کے حوالے سے وہ ڈیلی لوگوں کو گائیڈ کریں گے۔ آج ہزاروں نہیں لاکھوں کروڑوں ایسے لوگ ہیں کہ جو اپنا حلال کا روپیہ لگا رہے ہیں، لیکن شام کو جب وہ گھر جاتے ہیں تو حرام لے کر جاتے ہیں۔ سارا دن وہ محنت کرتے ہیں، سارا دن گرمی میں وہ جناب اپنی پسینہ بہاتے ہیں، لیکن اسلامی احکام سے ناواقفی کی بنا پر جب وہ شام کو جاتے ہیں تو اپنے ساتھ حرام لے کر جاتے ہیں۔ تو یہ من حیث القوم ہم مسلمان ہیں، ہمیں یہ جاننا ہمارے لیے لازم ہے کہ ہمارے لیے کیا چیز حلال ہے کیا حرام۔ اب میں آ رہا ہوں کہ بے کس کو کہتے ہیں؟ تبادلۃ المال بالمال بالتراضی، مال کا مال سے رضامندی کے ساتھ جو ہے نا وہ تبادلہ کرنا۔ اس کے لیے کچھ چیزیں ہیں کہ جس چیز کو آپ بیچ رہے ہیں اس کو مبیع کہتے ہیں، اور جس کو آپ بیچ رہے ہیں اس کے لیے شرائط ہیں کہ وہ چیز معلوم ہو، یعنی جو چیز آپ سودا کر رہے ہیں وہ چیز معلوم ہو، وہ چیز متعین ہو۔ معلوم یعنی اس کی جنس کا پتہ ہو، متعین اس کی آگے کائنٹ سارا معلوم، متعین ہو کہ یہ فلاں 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 چیز ہے، اور اس کے بعد وہ مقبوض ہو، آپ کے قبضے میں ہو۔ اگلی چیز ہے وہ آپ کی ملکیت میں ہو، قبضے میں ہو، ملکیت میں ہو، اور مال متقوم ہو۔ یعنی مال متقوم کا یہ مطلب ہے کہ وہ بطور مال کے، یعنی اسی کو نفع اور نقصان کے حوالے سے اس کو معاشرے کے اندر مانا جائے کہ یہ واقعی مال ہے، یعنی اس کے خرید و فروخت کے حوالے سے اس کو یہ تسلیم کیا گیا ہو کہ یہ مال ہے، ٹھیک ہے، اور اس میں اپنی زمان میں ہو۔ زمان کا مطلب ہے کہ جب آپ چاہیں آپ اس کو کسی کو سپرد کر دیں، یا چاہیں آپ اس کو آگے منتقل کر دیں۔ اس کے بعد آپ معلوم انداز سے بے کرتے ہوئے جس وقت آپ ایجاب اور قبول کرتے ہیں، یعنی میں نے خریدا اور میں نے بیچا کہ لفظ کہتے ہیں، ایک کہتا ہے میں نے بیچا، دوسرا کہتا ہے میں نے خریدا، تو آپ کی یہ جو بے یعنی ہو جاتی ہے۔ اب جو آپ نے یہ کہا کہ تجارت کے حوالے سے سب سے پہلے جو بھی تاجر ہے اس کے لیے یہ لازم ہے کہ وہ یہ دیکھے کہ میں خرید کیا رہا ہوں اور میں بیچ کیا رہا ہوں۔ ایک مسلمان ہے جناب، اس نے جنرل سٹور کھولا ہوا ہے، اندر شراب بیچ رہا ہے، حرام کما رہا ہے۔ ایک مسلمان ہے، اس نے جنرل سٹور کھولا ہوا ہے، میڈیکل سٹور کھولا ہوا ہے، اندر دوائیاں وہ رکھی ہیں جو قانونی اور دوسرے حوالے سے منع ہے، وہ حرام کما رہا ہے، وہ حرام حلال کو مکس کر رہا ہے۔ تو اس حوالے سے تاجر کے لیے سب سے پہلی چیز یہ کہ وہ اس کو پتہ ہو، اور بہت معذرت کے ساتھ آج ہمارے جنوبی پنجاب کے اندر یا ہمارے سندھ کے اندر اکثریت میں یہ جو پھلوں کی تجارت ہو رہی ہے، یہ جو آم بیچتے ہیں، یہ جو امرود بیچتے ہیں، یہ جو کیلے بیچتے ہیں، یہ حرام کام کر رہے ہیں۔ یہ بے کی ان اقسام کی پریکٹس کر رہے ہیں جو اللہ کے رسول نے واضح طور پر منع کی۔ وہ کیسے؟ سوری، یہیں سے کنٹینیو، چھوٹا سا بریک سے واپس آتے ہیں۔ وہ کیسے؟ بہت بڑا سوال ہے۔ جی ہاں، ویلکم بیک آفٹر بریک۔ اور پھل بیچنے پہ کیا حرام اور کیا حلال ہے، یہ واقعی جاننے والی بات تھی۔ اور میں یہ فیصل بھائی بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ چیزیں نہ تو چینلوں پر اس کو بیان کیا جاتا ہے اور نہ ہی اس کی طرف توجہ ہے۔ مثلا شریعت یہ کہتی ہے کہ وہ مال متقوم ہو، یہاں پر کیا ہوتا ہے، اور اللہ کے نبی نے جب تک کہ پھل پک نہ جائے اس وقت تک اس پھل کی بے سے واضح طور پر حرام منع کی ہے،
اور ہمارے تمام فقہا کے نزدیک ایسی بے کرنا ناجائز ہے. اور یہاں حضرت ایڈوانس بکنگ ہو جاتی ہے, ایڈوانس پورے باغ کا سودا ہو جاتا ہے کہ اس سال کے نہیں اگلے سال کا یہ جو باغ ہے یہ اتنے لاکھ میں تم سے خریدتا ہوں. یہ نہیں کر سکتے, حرام ہے یہ ایڈوانس بکنگ. ارے بھائی یہ حرام ہے, یہ ناجائز ہے شرعی نقطۂ نظر سے. یہ اسی لیے تو ہم کہہ رہے ہیں کہ اس طرح سے بھائی اس کی وجہ یہ کہ آپ کے پاس ابھی اگلے سال کا مال, حضور نے فرمایا کچا نہ بیچو, اور آپ تو ایڈوانس بیچ رہے ہیں کہ ابھی اس کا پتہ ہی نہیں ہے اگلی دفعہ. چونکہ ان شرطوں میں ایک شرط یہ کہ غرر واضح نہ ہو, غرر واضح نہ ہو. واضح یعنی اس کے اندر نقصان کا کھلا اندیشہ نظر آ رہا ہے کہ یہاں کھلا اندیشہ کہ یہ نقصان ہوگا, ایسا نہ ہو. یہ بھی شرط ہے اس بے میں. تو اب یہاں پر اگر آفت آ گئی, اللہ نہ کرے آپ نے تو وہ پیسے لے لیے, وہ باغ ہی جل جائے, بارش ہو گئی, یہ کوئی بھی ہو گیا, اسلام اس طرح کی خرید و فروخت سے منع کرتا ہے. اور یہ تمام چیزوں میں ہے, یہ روئی میں بھی ہے, یہ گندم میں بھی ہے, یہ باجرے میں بھی ہے. یہ جو کچھ ہمارے تاجر کر رہے ہیں خدا کے واسطے اس پریکٹس سے بچیں. یہ لینے والا بھی آرام کر رہا ہے, دینے والا بھی آرام کر رہا ہے. یہ بالکل ذمہ داری سے میں عرض کر رہا ہوں, اور یہ باقی احناف کے ہاں تو میں ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں. اہل تشیع مکتب اور اہل حدیث حضرات کا شاید نقطہ نظر کیا ہے وہ اپنا بتائیں گے. اس میں ایک چیز اور عرض کر رہا ہوں, ہم تجارت اور ہو گئی ہے نا, کمائی کے راستے ہو رہے ہیں. یہ جو آج کل ہم میڈیا کی طرف آتے ہیں, یہ جو یوٹیوب کے اوپر جناب والا چینل بنے اور وہاں سے پیسے کما رہے ہیں, آپ اگر ایسی چیز وہاں ڈالتے ہیں کہ جو بنیادی طور پر ملک اور قوم کے نقصان کی ہے, اور آپ اس کو وائرل کر کے اس سے پیسے کما رہے ہیں, آپ کسی کی انسلٹ کر کے, آپ کسی کو گالی دے کے, یا آپ کسی کی ویڈیو چوری کر کے وہاں ڈال کے آپ یوٹیوب سے کما رہے ہیں, یہ بھی حرام ہے. تو ہمارے ساتھ تو اکثر ہوتا ہے کہ ہماری انسٹاگرام کی پکچرز ہوتی ہیں, چیزیں ہوتی ہیں, وہ جمع کرتے ہیں, اس کی ویڈیو بناتے ہیں بغیر ہم سے اجازت لیے, یہ ناجائز ہے. اپنے چینل پہ چلائے جا رہے ہیں. میں یہ کر رہا ہوں, میرے بھائی افسوس سے کہنا پڑتا ہے, افسوس سے کہنا پڑتا ہے. وہ معذرت سے ہمارے یہاں پتہ ہے کیا سٹائل ہے کہ وہ ایک گیا نا, ہمارے یہ سچی بات بتا رہا ہوں, ہمارے ایک دوست نے ایسے تو وہ گئے گاڑی چوری کے سلسلے میں ادھر قبائلی علاقوں میں, تو وہاں وہ گئے تو دیکھا تو پورا ٹال تھا, کسی بندے کے ریفرنس سے گئے, گاڑیاں کھڑی. انہوں نے کہا بڑا کیا مسئلہ ہے؟ میں نے کہا یار میری گاڑی اس طرح آئی ہے تو بڑا اوپر سے دباؤ ہے تو میں گاڑی دے دو. انہوں نے کہا ڈھونڈو یہاں اس کو, تو جو اس کو دیکھا تو انہوں نے کہا اچھا ادھر اذان ہوئی, تو اس نے کہا رکو ذرا, رکو میں نماز پڑھ کے آتا ہوں. جب وہ واپس آئے انہوں نے کہتے ہیں میں پوچھا یار کام کیا کرتے ہو؟ اس نے کہا مڑا یہ ہمارا بزنس ہے, یہ ہمارا عبادت ہے. اس میں یعنی یہ حرام کام آج ہمیں کیا لگ رہا ہے, یعنی ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں, بس نماز پڑھ لی, پگڑی پہن لی, مسواک مار لیا, تھوڑا جناب جبہ کبہ پہن لیا تو ہم متقی نمازی ہو گئے, پرہیزگار ہو گئے. اور خدا کے بندوں میں ایسے تاجروں کو جانتا ہوں جو مذہبی جماعتوں کو کروڑ روپے جا کر چندہ دیتے ہیں, لیکن ان کا سارا بزنس حرام پہ ہے. وہ جناب ہنڈی سے کاروبار کر رہے ہیں اور باقی یہ چیزیں کر رہے ہیں, اور ان کے جناب چندے دے کر وہ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ مدرسوں کو یا وہ جناب مسجدوں کو یا مولویوں کو جا کر چندہ دیں گے تو ان کا حرام حلال میں بدل جائے گا. حرام حلال اللہ کی طرف سے بنائے ہوئے قانون کے تحت ہے. لہٰذا میرے سننے والے سنیں, ہمیں کوئی شوق نہیں ہے کہ ہم کسی ویسے یہ جذباتی ہو کر بولیں. ہمیں درد ہے معاشرے کا کہ ہمارے معاشرے میں یہ بہت ساری چیزیں ہیں, اور اس پر میرے بھائی فیصل بھائی ہمیں چاہیے کہ تفصیلاً چیزیں لے کر آئیں, کیا حلال ہے اور کیا حرام ہے, تاکہ معاشرے تک پتہ چلے. اس میں ایک ٹیکنیکل بات ہے, جیسے ہم گاڑی بک کرواتے ہیں, ایڈوانس میں ہم گاڑی بک کروا لیتے ہیں, تو اوبیسلی وہ گاڑیاں تیار ہوتی ہیں, ان کی شپمنٹ آ رہی ہوتی ہے تو بکنگ اس کی کروا سکتے ہیں. وہ تو جائز ہے نا, وہ تو اچھا جیسے موبائل ہو گئے. جی یہ آج کل کے دور کے حوالے سے میں نے کہا یہ بھی باتیں کی طرف میں اشارہ کروں, ویسے صرف اشارہ کر رہا ہوں, مفتی صاحب نے وضاحت کر دی ہے. اب دیکھیں اس کا سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ جو بھی پھل پکتا ہے وہ پکنے سے پہلے بکتا ہے, ٹھیک ہے جی. اب اس کا سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ وہ پھل اپنے ملک میں نہیں ہوتا. مجھے کوئی بتائے کہ پاکستان کے جتنے اچھے مینگو ہیں وہ کراچی میں آتا ہے؟ نہیں آتا. ہمارے پنجاب کو جو سب سے اچھا چاول ہے وہ پورے پاکستان میں جاتا ہے؟ نہیں جاتا. وہ پہلے یہاں سے غائب ہو جاتا ہے. آپ اپنے لوگوں کو محروم کر کے دوسروں کو دے رہے ہیں. پکنے سے یہاں مراد یہ ہے کہ اس کا رس آ جائے, یہ نہیں کہ وہ بالکل ہی ہو جی کہ وہ بالکل تیار ہو, یعنی اس کا رس
جس کو قابل انتفاع سمجھا جائے, جسے آگے بیچا جا سکے, جسے آگے استعمال میں لایا جا سکے. شیخ صاحب آپ کیا کہتے ہیں اس بارے میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے یہ بڑا ہی اہم موضوع ہے معاشرے کے حوالے سے, چونکہ ہمارے اسلام کی بنیاد ہی حلال اور حرام پر ہے, صرف کلمہ پڑھنا کافی نہیں ہے. اس لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بڑی ہی حکمت آمیز نصیحت ہے کہ کسی بھی شخص کو اگر پہچاننا چاہو کہ وہ کتنا دیندار ہے تو یہ نہ دیکھو روزے کتنے رکھتا ہے, وہ یہ نہ دیکھو نمازیں کتنی پڑھتا ہے, یہ نہ دیکھو قرآن کتنا پڑھتا ہے, یہ نہ دیکھو پہلی صف میں کھڑا ہوتا ہے یا آخری صف میں کھڑا ہوتا ہے. اس سے لین دین کر کے دیکھو کہ لین دین میں وہ کتنا ایمان کا مظاہرہ کرتا ہے اور کتنا حرام خوری کی طرف جاتا ہے. ٹھیک, یہ معیار ہے. اس لیے کہ انسان نماز بعض اوقات عادتاً پڑھتا ہے, بعض اوقات معاشرے کے پریشر کی وجہ سے پڑھتا ہے, لیکن جب نفع نقصان کا معاملہ ہو تو وہاں پر وہ خدا کو دیکھ کر فیصلہ کرتا ہے کہ آیا مجھے خدا کی طرف جانا ہے یا ابلیس کی طرف جانا ہے. یہاں پر بالکل واضح ہو جاتا ہے, چونکہ وہاں پر پھر وہ دکھاوا نہیں کر سکتا. بزنس کے معاملات, تجارت کے معاملات, ہر انسان کی ضرورت ہے تجارت, اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے برکت بھی اس لیے تجارت میں رکھی ہے اور بہت زیادہ رکھی ہے, لیکن ساتھ میں یہ حکم بھی دیا ہے کہ تجارت کے معاملے میں پہلے جاؤ, تجارت کے اصول, تجارت کے آداب, تجارت کے قوانین پہلے سیکھ لو. چونکہ اگر آپ سیکھیں گے نہیں اور بغیر سیکھے جا کر یہ کام کریں گے تو پھر آپ حلال کی نیت سے حرام میں پڑ جائیں گے. ٹھیک ہے, اب آج کی آپ کی اس 1 گھنٹے کی نشست میں ظاہر ہے وہ تمام احکام تو بیان نہیں ہو سکتے. ابھی مفتی صاحب نے بڑے خوبصورت نکات بیان کیے اور میرا خیال ہے اس پر کسی کو اختلاف نہیں ہونا چاہیے, لیکن یہ خود ایک مستقل موضوع ہے جس کے مختلف پہلو ہیں. گندم کی تجارت میں کس کس طرح کا غرر ہو سکتا ہے, مکئی کی تجارت میں, پھلوں کی تجارت میں, کیلوں کی تجارت میں, آپ کے کھجوروں کی تجارت میں, چینی کی تجارت, بہت سارے موضوعات ہیں اور ہر موضوع کی اپنی الگ الگ شرطیں ہیں. ایک سوال نہ میرے دماغ میں آ رہا ہے, میں چاہ رہا ہوں کہ وہ سوال مجھے لگتا ہے کہ پوچھنا چاہیے. ایک کوئی بھی برانڈ ہے XYZ, وہ ایک چیز بناتا ہے جو دنیا میں بہت بکتی ہے یا پاکستان میں بہت بکتی ہے, اور اسی کی کاپی بنا کے لوگ مارکیٹ میں پھینک دیتے. بالکل صحیح ہے. اگر یہ کاپی رائٹ اس نے رکھی ہوئی ہے اور کہا کہ مجھے کاپی کرنے کی اجازت نہیں ہے, تو پھر اس کے بعد قطعی طور پر یہ چوری ہے. قطعی طور پر چوری ہے. چوری بھائی, دھوکہ شاید تھوڑا سا نرم لفظ ہو, یہ چوری ہے. آپ نے دوسروں کا مال اٹھایا ہے بھائی, آپ نے اس کے نام سے بیچا ہے. سرٹیفکیٹ کہتے ہیں نا اسے کچھ. جی. شرط یہ ہے کہ کسی, ہم نے ابھی ایک کتاب چھاپی, ٹھیک ہے, کتاب جب چھاپی مجھے یہ پتا تھا کہ یہ کتاب بہت بکنے والی کتاب ہے, چونکہ وہ تاثیر کے حوالے سے بڑی زبردست کتاب تھی. اس کے پہلے صفحے پہ ہم نے لکھ دیا کہ بھئی یہ کتاب آزاد ہے, کوئی بھی شخص جس طرح سے چاہے چھاپ دے, لیکن قیمت اس سے زیادہ وصول نہ کرے جتنی اس کی مالیت ہے. لیکن اس کے بعد میں نے دیکھا ہزاروں کی تعداد میں لوگوں نے اس کو چھاپا, ہزاروں کی تعداد, مختلف لوگوں نے چھاپا اور قیمت ڈبل کر کے چھاپا. اب جب آپ قیمت ڈبل کر کے چھاپیں گے تو وہ جو آپ نے ڈبل کر کے چھاپا وہ آپ کے لیے حرام ہے, جبکہ اگر ڈبل چھاپنا چاہتے تو ہم چھاپتے, اس میں سے پیسے حاصل کرتے. ہم نے تو یہ کام نہیں کیا. اسی طرح سے باقی معاملات میں بعض لوگ بعض کام کرتے ہیں کم سے کم فائدے پر تاکہ عامت الناس کو زیادہ سے زیادہ فائدہ پہنچے. اب وہاں پر اگر کسی شخص نے اس مال کو اٹھایا, اس پر دوگنا منافع رکھا اور لوگوں تک پہنچایا, تو آپ نے اس پہلے شخص کے اس حق پر ڈاکہ ڈالا ہے اور عوام کے حق پر آپ نے ڈاکہ ڈال کے ان کو ڈبل قیمت پر دیا ہے. جرم ہے, گناہ ہے. اسی طرح سے اب آئیے عام روٹین کے معاملات میں دیکھیں, تجارت کی مختلف شکلیں ہیں اور مختلف اس کی شاخیں ہیں. ذخیرہ اندوزی اس میں سے ایک چیز ہے, کم تولنا اس میں سے ایک چیز ہے, ملاوٹ اس میں ایک پہلو ہے. آپ ذرا اپنے معاشرے میں گھوم کر دیکھیں نا, اس میں سے ہر پہلو پر گھنٹوں گفتگو بھی ہو سکتی ہے اور مصادیق سامنے لا کر, مثالیں سامنے لا کر بیان کرنا چاہیے. چونکہ مشکل یہ ہوتی ہے ہم مفاہیم بیان کر دیتے ہیں, عام لوگوں کو سمجھ نہیں آتی, وہ مفہوم سنتے ہیں, باہر نکلتے ہیں, بھول جاتے ہیں. اگر آپ مثالوں سے سمجھائیں کہ بھئی آپ جب ایک پھل بیچ رہے ہوتے ہیں, آپ اس کے اوپر لگا دیتے ہیں نمبر 1 کوالٹی ہے, اندر آپ غلط اور صحیح مکس کر دیتے ہیں. مکس کرنے کے بعد فرض کریں آپ لینے والے کو
उसी तरह से उठा के डाल देते हैं उसकी झोली में, तो इसमें से आधा जो आपने मिलावट करके दिया वो तो हराम है। आपने चूंकि कीमत नंबर 1 की वसूल किया है और दे आप 2 नंबर और 1 नंबर को मिक्स करके रहे हैं। 3 नंबर भी है बीच में। बिल्कुल बिल्कुल। आप घर लाते हैं, केला खोलते हैं जी। जी हाँ, आप जब रेडी वाले के पास जाते हैं, रेडी वाले के, मैंने वो बाज लोगों ने इस तरह की वीडियोस बना के सोशल मीडिया पे भी डाली हुई है कि आपके सामने बंदा जो है वो तोल रहा है, तोल रहा है और दूसरा पैकेट निकाल के दे रहा है। लेने वाला बेचारा जो है उस पर एतमाद कर रहा है, देख भी रहा है, ये डाल रहा है, उसकी नजरें बचा के गलत दाना भी डाल रहा है, उसकी नजरें बचा के साफ दाना निकाल रहा है। भाई आप चाहे 1 दाने की चोरी करें या 10 दाने की चोरी करें, ये चोरी है, चोरी है। जब ये खुराक आपके घर जाती है ना, इसकी आमदन जब आपके घर जाती है, इसी से जब आप इफ्तार करते हैं, इसी से जब आप सहरी खाते हैं, इसी से जब आप कपड़े पहनते हैं, इसी से जब आप मुसल्ला बिछाते हैं, तो मुझे ये बताएं कि उन नमाजों और इबादतों ने आपको क्या करना है, आपका क्या बिगाड़ना है? अच्छा, बिजनेस की जब बात होती है मुफ्ती नवीद साहब, जब बिजनेस की बात होती है तो ऑब्वियसली एक बिजनेस ऐसा कहा जाता है कि अल्लाह ने उसमें बड़ी बरकत दी, वो है खाने पीने का बिजनेस। ये जो रेस्टोरेंट्स हैं या इस तरह की जो चीज़ें हैं, अल्लाह ने कहते हैं इसमें बड़ी बरकत दी है और हमने देखा भी है, लेकिन कुछ को हमने देखा बंद हो जाते हैं। इसमें बहुत सारे ऐसे पहलू हैं जो मेरे ख्याल से डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है। लोग बासी खाने खिला रहे होते हैं, कभी गोश्त जो है वो नाउज़ बिल्ला ऐसा गोश्त होता है कि वो नहीं खिलाना चाहिए, वो वाला गोश्त भी खिला दिया बीच में। फिर और बहुत सारे मसाइल हैं, जबकि ये तो एक बड़ी आम फहम सी बात है। हमने बहुत सारी मिसालें हमारे सामने, कराची में ऐसी बहुत सारे अपने कहते हैं होटल्स हैं जो हमारे बड़ों ने बताया कि भाई ये ऐसी छोटी सी एक इन्होंने रेडी पे काम शुरू किया और आज 4-4 मंजिला। नवीद साहब की बात से पहले मैं एक मसला भूल जाऊंगा, ये सारे सुन लें, बड़ा आम मसला है और आप इसको दाद देंगे मुझे। हमारे वहाँ एक, मैं नाम नहीं लेता, उस बेचारे का रोला पड़ेगा, एक मुर्गियों वाला है, तो उसने एक दिन मरी हुई मुर्गियाँ उसने काट के अंदर रखी हुई थी, मरी हुई। ये तो बहुत होता है मुफ्ती साहब। लेकिन आप अगली चीज़ सुने, तो मैं गया, वैसे मेरी आदत है कि मैं पास खड़े होकर बिस्मिल्लाह पढ़ा के, तकबीर पढ़ा के मुर्गी कटवाता हूँ। तो मैंने मुर्गी कटवाई, तो मैंने कहा यार ये मुर्दा तूने रखे, मैं उस पर नाराज़ हुआ। तो उसने कहा मुफ्ती साहब मैं आज आपके साथ सच बोलता हूँ, मसला ये है कि मेरे पास ये थाने वाले फलां बंदे ये मेरे पास आते हैं और मुफ्त में मेरे से ये सौदा लेके जाते हैं। अच्छा, अब मैं गरीब आदमी हूँ, आप मुझे बताएं कि मैं इसको कहाँ से दूँ। लिहाजा जब गाड़ी आती है, उनकी जो मरी हुई मुर्गियाँ होती हैं मैं रख लेता हूँ, तो मैं इनको उठा कर देता हूँ। इसी तरह के कई वाक़यात हैं कि कई लोगों ने कुत्ते डालकर जजों को खिलाएं, कुत्ते डालकर, खंजीर के गोश्त डालकर उन्होंने पुलिस वालों के उन जो आते हैं ये छाप लेने के लिए, दुकान पे पता लगे कल हंगामा हो गया। मैंने इसलिए नाम नहीं लिया है, मैं सही कह रहा हूँ सर, डाखाना मिल जाएगा कहीं ना कहीं से। मसला सुन लें सारे हज़रात, भले वो पुलिस वाला हो या जो सरकारी अफसर हो, आपके लिए हराम चीज, मुसलमान हराम माल को इस तरह से नहीं बेच सकता, ना बेच सकता है, ना इस तरह हराम तरीके से आप उससे छीन सकते हैं। जी जी, ये भी गलत है कि आप अपनी मतलब एक रोबदार आपकी जॉब है तो आप उसका फायदा उठा के मुफ्त में ले रहे हैं। देखें उनके लिए इसी में एक ब्रैकेट्स में एक जुमला जरा, वो जो अफसर अपनी अफसरी की धौंस में इस गरीब से 2 किलो 4 किलो गोश्त उठा रहा है, मुझे ये बताएं उसको मुर्दार मिले या जिंदा ज़बा करके मिले, हुक्म के लिहाज से दोनों हराम है उसके लिए। उसके वाले से तो हराम है, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि ये जो खिलाने वाला आदमी है इसको भाई तुझे हराम का गुनाह मिलेगा दोनों को। हाँ, तू तो एक हराम चीज उसको दे रहे ना, जो भी है वो मुसलमान तो है, भले वो गुनाहगार सही। और फिर यहाँ हमारे यहाँ होता है एक और चीज है कि किसी के माल को ये कहकर, ये शैतानी वसवसों में से एक वसवसा है कि ओ यार फैसल के पास थोड़े हैं, आपका 1000 रुपये आया 500, और ये अक्सर घरों के मुलाजिम करते हैं, बचत जो चीज आई ना बाहर से सौदा तो आखिरी 1000-500, और यार साहब के पास थोड़े हैं, और भाई उसके पास अरब भी हो, आप बचत के 5 रुपए भी हो, अगर अपने मालिक की इजाजत के बगैर आप खाएंगे वो हराम है। ऐसे ये असल चीज है। जी नवीद, मैं उनका टाइम दे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
बहुत टाइम है हमारे पास। गुजारिश ये है कि जिस तरफ आपने इशारा किया है, इस वक्त हम तिजारत की बात कर रहे हैं, और ये जो कुछ होता है ये क्यों होता है? हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया मन गश्शा फलैसा मिन्ना, जिसने धोखा किया वो हम में से नहीं, जिसने मिलावट की वो हम में से नहीं। तो बहुत सारी चीज़ों में मिलावट होती है। आप ये जो होटल का कारोबार करने वाले लोग हैं, इनको बरकत क्यों नहीं मिलती? वो जो सब्ज़ी इस्तेमाल करते हैं वो घटिया तरीन होती है, यानी जो ख़रीदार मंडी में नहीं ख़रीदता वो होटल वालों तक पहुंचाई जाती है, यहाँ तक कि उसमें कीड़े पड़े होते हैं। ज़ाहिर है कि जब वो मुसलमानों को, इंसानों को खिलाएंगे, मुसलमान को छोड़ें, तो वो बीमार नहीं होंगे क्या? फूड पॉइज़न नहीं होगा? ये हमारे मुआशरे में आज चीज़ें आम हो चुकी हैं। आपके शहर में अगर कहीं निहारी मिलती है तो अच्छी भी मिलती है, लेकिन उसके मुकाबले में आप ये देखिए कि वो ऐसी अजीब व गरीब चीज़ बनाते हैं जिस पर निहारी का इतलाक़ नहीं होता, वो भी मार्केट में बिक रही होती है। और इस पर अजब सितम ज़रीफ़ी ये है कि बाकायदा आपके इदारे मौजूद हैं जो उनको कंट्रोल करने के लिए उनके इंस्पेक्टर होते हैं, लेकिन वो अपना हिस्सा जाकर वसूल कर लेते हैं और उनके कान पर जूं तक नहीं रेंगती। और ये सारी चीज़ें, अभी जो ऊपर वाले हैं बड़े सख्त हैं, ये चीज़ें जो है ना वो चल रही होती हैं। मैं आपको बताऊं, अर्ज़ करूं कि इसी शहर में ऐसे होटल भी हैं, जैसे आपने इशारा किया, कि जिन्होंने छोटा कारोबार शुरू किया और वो मेहनत से, मुशक्क़त से बड़े मकाम तक पहुंच गए। लेकिन मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूं, जब वो बड़े मकाम पर पहुंच गए तो उन्होंने अपनी वो असली मेहनत छोड़ दी और फिर लोगों के सुपुर्द कर दिया, निगरानी छोड़ दी, तो फिर जवाल का शिकार हुए। क्यों? कहीं ना कहीं मिलावट होती है। तो फैसल भाई, गुजारिश ये है कि ये सिर्फ एक चीज़ में नहीं होती। हमारे यहाँ ये जो ज़ख़ीरा अंदोज़ी का मामला है, ज़ख़ीरा अंदोज़ी जैसे कहा गया कि गंदम में हो या किसी और, लोग मिसाल क्या देते हैं, वो जी सैयदना हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने भी तो माल जमा किया था, 7 साल के लिए जमा किया था। देखिए, नबियों का ये मामला जो है ना, वो इंसानों पर इसको क़यास नहीं किया जा सकता। और दूसरी बात यह है कि वो अल्लाह के नबी हैं, उनको पहले इशारा हो गया जब उन्होंने बता दिया कि 7 साल जो है वो खुशहाली के होंगे और 7 साल कात साली के होंगे। तो खुशहाली के ज़माने में जब चीज़ें वाफर मिकदार में मौजूद थी तो उन्होंने वो खुश्क साली के लिए जमा की और ख़ुद उनको इस्तेमाल नहीं किया, वो कौम के लिए थी। अभी यहाँ बात हुई सैयदना हज़रत, नीयत कुछ और थी ना। अभी यहाँ पे हज़रत सैयदना फ़ारूक आज़म रदी अल्लाह अन्हु के हवाले से बात हुई है। मैं ख़ास तवज्जो चाहूँगा यहाँ नाज़रीन की कि इस वक्त इस बात को सुने। उनके ज़माने में कात साली हुई, हज़रत फ़ारूक आज़म रदी अल्लाह ताला अन्हु ने उस कात साली से बचने के लिए दुआ की। मैं उस दुआ पर भी आता हूँ। वो दुआ की थी कि हज़रत सैयदना अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब जो नबी के चचा हैं, उनको सामने खड़ा करके उनकी बरकत से दुआ की, अल्लाह ने बारिश नाजिल कर दी। लेकिन फ़ारूक आज़म ने ये काम पहले नहीं किया, ये सबसे आखिरी मरहला था। हज़रत फ़ारूक आज़म ने अपने किरदार, अपनी सीरत से पैगाम क्या दिया कि हम इस कात साली का मुकाबला करेंगे। और कैसे मुकाबला किया? कोई ज़ख़ीरा अंदोज़ी, कोई कुछ नहीं। जब देखा कि लोगों को खाने को नहीं मिल रहा, तो ऐसा नहीं है कि जिसके पास पैसे हैं उसने ख़रीद लिया। हज़रत उमर ने पाबंदी लगा दी कि अब घरों में कुछ नहीं पकेगा, बल्कि एक जगह पर, एक दस्तरखान पर मदीने में लोग बैठ कर खाएंगे जो मदीने पहुँच सकते हैं। और गिरदो नवा में जहाँ जहाँ कात साली थी वहाँ आपने ये काम किया। और अजब बात यह है कि हज़रत फ़ारूक आज़म रदी अल्लाह ताला अन्हु ने एक दिन देखा कि तर चीज़, यानी तरबूज टाइप की कोई चीज़ उनका पोता खा रहा है। तो जब आपने देखा तो आपने पूछा अपने बेटे से कि ये इसके पास कैसे आ गया, हालांकि ये तो इसको नहीं मिलना चाहिए था, ये तो जहाँ बैठा हुआ था उस तरफ ये चीज़ आज तकसीम ही नहीं हुई। तो बेटे ने जवाब दिया अपने वालिद को कि एक बद्दू बच्चा जो बाहर से आया हुआ था, देहाती, उसके हिस्से में जो खुश्क चीज़ थी, यानी जो इसके हिस्से में खुश्क थी, उसको दे दी और वहाँ से तर चीज़ इसने ले ली। ये आपस में मामला किया। यहीं से कंटिन्यू करेंगे, छोटा सा ब्रेक से वापस आते हैं। जी हाँ, अस्सलाम वालेकुम। एक दफ़ा फिर आपको रमज़ान में बोल में खुशामदीद कहता हूँ। और गुफ्तगू बढ़ती जा रही है, इतनी बातें सामने आ रही हैं। ब्रेक में मुझे यहाँ पता चला कि जी शाह साहब, बिज़नेस के हवाले से बात हो रही है, स्टॉक एक्सचेंज में भी कहते हैं नहीं जाना चाहिए, क्यों? हमारे ये इसका जवाब मुफ्ती साहब देंगे। मैं आप बताइए मुझे इस बारे में। असल में आप ये सवाल ये कर रहे थे कि दाढ़ी जो है
बड़ी मैंने दाढ़ी इस वाले। नहीं वो हाँ, तो मैं- देखें, वो जब इन्होंने मुझे कहा मैंने तो वहाँ देखा है कि वहाँ तो अच्छी खासे माशाल्लाह मोतबर लोग बैठे हुए हैं। मैं बात मुकम्मल कर लूँ, वो जो बात कर रहा था, तो अर्ज़ ये करनी है कि हज़रत फ़ारूक आज़म ने या उन अजीम शान शख्सियात ने हमारे लिए पूरा एक निज़ाम बना के हमें दे दिया। आज क्या होता है, आप क्या समझते हैं कि सिर्फ जो मुफ्ती साहब ने चीज़ें अर्ज़ की हैं पंजाब के माहौल के हिसाब से वहाँ पर ही आराम होता है? ये जो आपका पूरे पाकिस्तान में यहाँ से पोर्ट से पेट्रोल जाता है, इसमें किस तरह से गबन किया जाता है, क्या तरीक़ाकार इसमें मिलावट की जाती है, क्या ये जो कारोबार करने वाले हैं ये दुरुस्त कारोबार कर रहे हैं? जो लेकर जाता है वो बीच में चोरी करता है। क्या जो आपकी लाइन यहाँ पेट्रोल की जाती है उसमें चोरी नहीं होती? कितने बड़े बड़े लोग उसमें मुलव्वस हैं। ये जो आपका सामान यहाँ से पोर्ट से बाहर जाता है या बाहर से अंदर आता है, उस पर जो रिश्वत का निज़ाम है, जो गाड़ियाँ आती हैं, क्या तरीक़ाकार है? क्या कभी किसी आदमी ने पोर्ट पर कोई इस तरह की वर्कशॉप कराई है? आज कहा तो ये जाता है कि उलमा जो है ना वो जनाब आपस में लड़ते हैं, ये होता है वो होता है। आप मुझे बताइए, अभी अल्लामा शहीदी साहब हों या मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब हों या अबू मोहम्मद साहब हों, सब ने इस बात पर इत्तेफाक किया है कि जो कुछ किबला कुरैशी साहब ने कहा वो बिल्कुल वो जो है वो हराम है। लेकिन बताइए इसको सुनने के लिए कौन तैयार है? वो जो मुफ्ती अबू मोहम्मद साहब कहते हैं कि हम अपनी मर्जी का दीन समझते हैं। यहाँ जुल्म ये भी है कि पाकिस्तान को दारुल हरब करार देकर यहाँ सूद को जायज़ करार दिया जाता है और यहाँ से फिर पड़ोसी मुल्क के ज़रिए वापस लाया जाता है। वहाँ कोई बकरा और गाय ज़बा करके उसको जायज़ का लिबादा उड़ाया जाता है। ये सब क्या है? ये सब हराम है और ये अल्लाह रब्बुल आलमीन की ज़ात के साथ धोखा है। असल में मैं देखें बीच में बोलूँगा, वहाँ तो बेवकूफ़ बनाया हुआ उनकी कौम को। दुनिया में सबसे बड़े एक्सपोर्टर कौन है गोश्त के? हिंदुस्तान। नहीं, मैं उस पड़ोसी नहीं, मैं वैसे बता रहा हूँ आपको। वही है ना, पूरी कौम को बेवकूफ़ बनाया हुआ उन्होंने। वो उनको पता है कि वो जो खालें और गोश्त है वो उन्होंने बाहर चूँकि भेजना है, और उसके मालिक जो हैं वो भी कौन है? वो कोई हिंदू ही है, तो वो ये कारोबार कर सकता है। लेकिन छोड़ दें इस बात को। शाह साहब, ये पेट्रोल के हवाले से बात कर रहे हैं, मैं इस पर एक सवाल आपसे पूछ रहा हूँ। इस सवाल का मुझे आप जवाब दीजिए। पेट्रोल महंगा हुआ, ठीक है, तो उसी वक्त महंगा हो गया, बिस्मिल्लाहिर्रहमान और पेट्रोल सस्ता हुआ तो तब तक सस्ता नहीं होता जब तक स्टॉक ख़त्म नहीं होता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम देखें माशाल्लाह सब ने बहुत अच्छी गुफ्तगू की, मुफ्ती साहब ने बड़ी तवज्जो दिलाई कि ताजिर के लिए पहले तो ज़रूरी हो शरीय अहकाम सीखे तिजारत के हवाले से। ये हर बींगा मुस्लिम, हर मुसलमान ताजिर पर लाजिम है। तो लेकिन मैं क्योंकि कराची में ताजिरों से मिलना मिलाने का सिलसिला, फैमिली में आना जाना, मैं कहता हूँ कि हमारा जो ताजिर तबका है ये मेहनती बहुत है। खुदा की कसम, जो ताजिर हज़रात दयानतदार ताजिर और जो मेहनत करते हैं वो बयान से बाहर है। मैं उनको सलाम पेश करता हूँ जो शरीयत को सामने रखकर तिजारत करते हैं और किस तरह मुल्क व मिल्लत की खिदमत कर रहे हैं। ठीक है। क्या वो बरान के लिए अपने बीवी बच्चों को छोड़कर इतना सफ़र करना, बेचारे बाई रोड पूरे पाकिस्तान का दौरा कर रहे होते हैं और बड़ी दयानतदारी के साथ कारोबार करते हैं, हम उनको सलाम पेश करते हैं और उनको तरक्की भी मिलती है, तरक्की मिलती है। तो आप देखें कई ऐसे ताजिर हैं, फिर वो शरई रहनुमाई भी लेते रहते हैं। तो मैं उन ताजिरों को सलाम पेश करूंगा जो मुल्क व मिल्लत का नाम रोशन कर रहे हैं। माशाअल्लाह। और यकीन जानिए इतनी मेहनत करते हैं कि इतना सफ़र करते हैं और किस तरह वो सादा ग़िज़ाएँ खाते हैं, सफ़र करते हैं। और इन्हीं ताजिरों को, ये ताजिर तबका मजलूम भी है, जब हमारी मजहबी और सियासी तंजीम के फ़ोन आते हैं और फिर उनसे जो डिमांड की जाती है, जो उनके साथ होता है वो आपको भी पता है कि उनके नामो निशान मिटा दिए। बाद ताजिर बेचारे अपनी फैमिली को लेकर मुल्क बदल हो जाते हैं उन गुंडो बदमाश और उन नाम निहाद सियासतदानों के नाम जो हुक्मरान बनकर बेचारों को ब्लैकमेल करते हैं। ऐसे ऐसे वाक़यात। किसकी बात कर रहे हैं आप? मेरा मतलब हमारे जो ताजिर जहाँ तिजारत करते हैं सर, नहीं, आपको हालात पिछले दिनों के हालात जो हैं, मैं तवज्जो चाहूँगा सर, ज़रा बात फिर असल में मिस हो जाती है। तो हमारे ऐसी ऐसी फैमिलीज़ हैं जो मुल्क छोड़ के चली जाने पे मजबूरी। क्यों? कि उनको जब फ़ोन आते हैं, सर हमें इतने पैसे दे दें, हमें ये पैसे चाहिए। आपको क्या कराची के हालात पता नहीं है? जी, तो हम ऐसी तंजीमों की भी और ऐसे अफराद की भी मजम्मत करते हैं जो इस तरह के हालात। अब मैं पेट्रोल की तरफ आऊँगा। असल में अगर आप देखें पंजाब में इस पर पहले एक्शन हो चुका है। पेट्रोल माफिया, पेट्रोल बेचारा बाइक वाला 100 रुपये का पेट्रोल डलवा रहा है। अब उसको क्या पता मैं जो 200 रुपये का पेट्रोल डलवा रहा हूँ ये पूरा भी डल रहा है या नहीं, पेट्रोल पूरा नहीं है। अच्छा, फिर इसी तरीके से आप आ जाए टैंकर माफिया। पानी कराची में नायाब है, खुदा की कसम, गरीब आदमी को पानी नहीं मिल रहा, मगर आपको पता है टैंकर माफिया किस तरह चोरी। और वो नमाज, मुफ्ती साहब ने तो नमाज पढ़ रहे हैं मगर पानी चोरी का सप्लाई कर रहे हैं। अबे भाई ज़कात दे रहे हैं, रोज़े रख रहे हैं, मगर
پانی چوری کا. اسی طرح جو چوری کا پانی گھروں میں استعمال کریں, لائنیں کاٹی جاتی ہیں, کتنا ظلم ہو رہا ہے. یعنی ہم کون سے معاشرے میں آئے؟ اہل مدینہ پر اسلام نے کیا تربیت کی. ضیاء الدین مدینی رحمۃ اللہ علیہ آج سے پہلے کا واقعہ بیان کرتے ہیں, اہل مدینہ کی آپ خوبیاں بیان کرتے ہیں اسلام نے جن کی تربیت کی. وہ کہتے ہیں ایک تاجر کے پاس مارکیٹ میں رش لگا, تو وہ ان رش میں گاہ کو فارغ کرنے کے بعد کہتا ہے کچھ کو کہ بھائی آج میں نے بہت کما لیا, آج میرا کاروبار بہت اچھا ہو گیا. وہ میرا سامنے جو بیچارہ تاجر ہے نا, آج اس کی دکان پہ رش نہیں لگا, وہاں کوئی گاہک نہیں گیا, تو خزارہ تم آج دکان گاہکوں کو کہتا ہے کہ آج آپ اس سے خرید و فروخت کر لیں. بتائیں اسلام نے کتنا پیارا یعنی کہ احساس, اثار اور صبر و تحمل. اسی طرح ذخیرہ اندوزی پہ آئیں تو احادیث مبارکہ میں اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک جنازہ لایا گیا. آپ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملی کہ یہ شخص جب مدینے میں قحط پڑا تھا ان دنوں میں اس نے ذخیرہ اندوزی کی, تو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جنازہ پڑھانے سے انکار کر دیا. صحابہ کو کہا تم اس کا جنازہ پڑھاؤ. تو اندازہ لگائیں کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کتنے ناپسند فرماتے تھے ذخیرہ اندوز ہو. اسی طرح ایک شخص ویٹ, انگلش میں ماشاءاللہ ویٹ کہا جاتا ہے, اردو میں ہمارے گندم یا کنک کہا جاتا ہے. ایک شخص پانی ڈال ڈال کے اس کا وزن بڑھا رہا تھا اور وہ فروخت کر رہا تھا. اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تمہارا مال تو بڑھ جائے گا مگر برکت نہیں ہوگی. بالکل. تو میں ان تاجروں سے کہوں گا جو لوگوں کے گلے گھوٹتے ہیں, جو زیادتی کرتی ہیں, یعنی کہ نام لے کر اور ذخیرہ اندوزی کرتے ہیں, پھر آج دیکھنے آگے ان کی اولاد کیسی ہوتی ہے, وہی سرکش اور نافرمان. پھر وہ آخری وقت وہ وینٹ پہ بیچارے, اور وہ بیچارے ہاسپٹلوں میں کئی سال ہوتے ہیں کہ وہ ان کے لیے بلائے جاتے ہیں, حافظ صاحب کچھ پڑھو بھائی, اس کی روح نہیں نکل رہی. تو جب آپ ایسے کام کریں گے تو ایسا ہی ہوگا. سر برے کام کا جو دیکھیں دین دیکھیں اپنی غفلت کی بدولت, سچ ہے کہ برے کام کا انجام برا ہے. تو میں کہوں گا خدا را شریعت اصول سیکھیں, شریعت پہ چلیں. مجھے جو سب سے زیادہ دکھ ہوتا ہے, تکلیف ہوتی ہے نا, وہ اس بات پہ ہوتی ہے کہ غریب ہی غریب کا جو ہے وہ گلا کاٹ رہا ہے. وہ یہ میں آپ کو یہ جو بات کر رہے تھے کہ گوشت ملا کے کھلا دیا, گندی سبزیاں کھلا رہے ہیں. اب آپ کسی بڑے ریسٹورنٹ میں چلے جائیں جو مہنگا ریسٹورنٹ ہے, وہاں آپ جاتے ہیں آپ کو فوڈ کوالٹی ملتی ہے, ٹھیک ہے. وہ جو ٹھیلے پہ بیچ رہا ہے, جو 2 نمبری کر رہا ہے, وہ کس کے لیے کر رہا ہے؟ وہ اپنے ہی جیسے جو اس کے لوگ ہیں وہ ان کے ساتھ زیادتی کر رہا ہے, ان کو غلط کھلا رہا ہے, ان کو جھوٹ بول رہا ہے. گدھے کے گوشت کی بات ہوئی یا فلانی چیز کی بات ہوئی یا مردار مرغیاں جو ہیں وہ ان کے حوالے سے پروفیسر صاحب یہ بات کر رہے ہیں. یہ بات میں عرض کر دوں, پیٹرول اگر اوگرا کی سمری آ رہی ہے اور پتہ ہے کہ یہ اس مہینے 20 روپے 30 روپے مہنگا ہوگا, اور اس انتظار میں کوئی آدمی ذخیرہ اندوزی کر کے کئی ٹینکر اپنے اس پہ کھڑے کر لیتا ہے اور پھر بعد میں مہنگا بیچتا ہے, تو یہ جائز نہیں. اسی طریقے سے جب پیٹرول سستا ہو رہا ہوتا ہے تو وہ پیٹرول اگر اس کے پاس زیادہ ہو بھی تو وہ اپنے ٹینکر واپس کر دیتا ہے پی ایس او کو یا پیچھے کمپنی کو کہ یار مجھے اب ضرورت نہیں ہے, کہ جب سستا ہوگا تو تب میں خریدوں گا. یہ ہر 2 صورتیں جائز نہیں ہیں, اور یہ پاکستان میں ہو رہا ہے. چونکہ میں ان چیزوں کو بہت قریب سے دیکھتا ہوں, اس لیے یہ بات صاحب نے جو ایک بات اٹھائی ہے, یہ پانی کے ٹینکر والی, یہ ہم کراچی والوں کو بہت بھگتنا پڑتا ہے پروفیسر صاحب. یہ بہت بڑا ایشو, اور اس طرح کے اور بھی بہت بڑے ایشوز ہیں. آپ کو یاد ہوگا ابھی اگر ہم 2 سال پہلے کی بات کریں, صرف سینیٹائزر جو ہے, ایک سینیٹائزر یا ایک ماسک, وہ لینے کے لیے آپ کو جگاڑ لگانی پڑ رہی تھی. مطلب آپ کو دکانوں پہ جا کے آپ کو باقاعدہ یہ بتانا پڑتا تھا کہ بھائی تو یار 100 روپے اوپر لے لے یار, مجھے یہ سینیٹائزر کروا دے. ماسک جیسی چیز جو مشکل سے 10 روپے کی ملتی تھی, ماسک پہ 50 لاکھ روپے کمایا گیا میرے شہر میں. 10 روپے کا ماسک جو ہے وہ آپ کو پتا ہوگا ہزار روپے کا بکا ہے. 10 لاکھ ماسک پہ 50 لاکھ روپیہ کمایا گیا ہے, اور ماشاءاللہ حاجی صاحب مسجد کے صدر بھی ہیں. بھائی یہ بھائی مفتی ابو محمد کا کچھ کرو بھائی. پروفیسر صاحب آپ کی کمیٹی کے ہیں؟ سر پروفیسر صاحب میں تو اپنی کمیٹی کو ابھی میں جب بریک میں باتیں کر رہا تھا نا, یہ تمام علماء کرام جو ہیں بیٹھے ہیں, انہوں نے ایک بات مل کے بولی کہ داڑھی میں اسلام نہیں ہے. دیکھیں ویسے آپ نے یہ جو بات کی ہے, نہیں پہلے صدیقی بات یہ ہے فیصل بھائی کہ بات ہماری یہ ہو رہی تھی کہ جو اسٹاک ایکسچینج کا کاروبار ہے اس میں چونکہ غرر فاحش ہے, اس لیے اس کی اسلامی نقطہ نظر سے جواز کی صورت نہیں ہے. آپ نے اس پر کہا کہ
وہاں تو ہم نے دیکھے ہیں بڑی بڑی داڑھیوں والے بیٹھے بڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ معتبر، مطلب جی جی۔ 5 تو وقت کے اس کا- نمازی۔ اس کے 2 جواب ہیں۔ پہلا جواب تو شاہ صاحب نے دیا، وہ جواب یہ تھا کہ بھائی کیا پتہ وہ داڑھی والا سکھ ہو، اور سکھوں کے یہاں تو مذہبی احکام کیا پتہ نہیں اور نماز پڑھتے ہیں سر 5 وقت نہیں کی۔ وہ داڑھی کا سوال ہوا داڑھی کا نا، نماز ابھی آپ نے ڈالی بیچ میں، نہیں ہے مطلب نماز ابھی کہنے بیچ کا میں مطلب آئی نا۔ وہی تھا سر۔ تو دوسری صورت یہ ہے کہ بنیادی طور پر وہ جو بیٹھا ہوا ہے، میں بھی کہ اس کو یا تو کسی نے غلط گائیڈ کیا ہو یا اس کے علم میں یہ چیز نہ ہو، اور یا کیا پتا بیچنے کے لیے اس نے یہ روپ دھارا ہوا۔ نہیں بیچ ہاں لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے کہ جی صوفی صاحب ماشاء اللہ بڑے نمازی صاحب ہیں، وہ چاہے داڑھی منڈا ہو بھائی، یہ داڑھی لمبی کر کے بیٹھا ہو، تسبیح 6 فٹ لمبی ہو یا 700 دانوں کی ہو یا 70,000 دانوں کی ہو، حرام کام حرام ہے۔ ایک آپ کو بات بتاؤں، عوام کی بات میں پروفیسر صاحب میں اوبیسلی بریک کے بعد آپ سے لمبی ڈسکشن کروں گا۔ یہ جو اس وقت سچویشن ہے، جو لوگوں میں ایک تھوڑا سا غصہ ہے، میں یہ عام لوگوں کی بات کر رہا ہوں، یہ میں سچ بتا رہا ہوں آپ کو، کیونکہ ان کے ساتھ جو ہوتی ہے اور جو دیکھنے میں جو اٹائر ان کا ہے اور وہ جس طرح کی حرکتیں چل رہی ہوتی ہیں، اس کی وجہ سے تھوڑا سا غصہ آتا ہے۔ اور یہ میں کہتا ہوں لوگوں کو کہ آپ یہ غلط فیصلہ کرتے ہیں کہ آپ سب کو ایک ہی صف میں کھڑا کر دیتے ہیں۔ ہر انسان غلط نہیں ہے، کچھ لوگ فائدہ اٹھانے مجھے کے ایک لیے غصہ آیا ہوا ہے، میں نکال دوں؟ نکال دیں۔ مفتی صاحب اس یار کا مجھے یار ایک منٹ مجھے مفتی صاحب بریک کے بعد بیٹھے نکالیے گا، اس کا چھوٹا سا بریک سے واپس آتے ہیں، غصہ بریک کے بعد نکالیے گا۔ جی ہاں، ویلکم بیک آفٹر دا بریک۔ اور ابھی تک قریشی صاحب غصے میں۔ دیکھیں جی، مجھے غصہ اس حوالے سے ہے کہ کوئی بندے کا پتر جو کام اچھا کرتا ہے نا، یہ ہماری یہ جو اوپر اسٹیبلشمنٹ کے پرائیویٹ اسٹیبلشمنٹ جو بیٹھے ہوئے ہیں، یہ ڈی سی یہ جو لوگ ہیں، یہ سیکرٹری یا یہ جو سیاستدان ہیں، اس بندے کے پتر کو کام نہیں کرنے دیتے۔ ہمارے پنڈی میں ہمارے رہے سی پی او، بڑا نام اس بندے نے کمایا، احسن یونس، اور اب اسلام آباد میں آئی جی لگے۔ اس بندے کا قصور یہ کہ اس نے بالکل سیدھا لائن پہ لگا دیا یار ان سارے گنڈے بدماشوں کو، اور اب ماشاء اللہ ٹرانسفر ہو گئے نا ان کی۔ ساتھ ہی اس بندے کے خلاف کروائیاں شروع ہیں، اور صرف اس کے ساتھ نہیں، جتنے بھی دیانتدار افسر تھے ان سب کو یہ بدماش اور یہ مافیا جو ہے نا یہ تنگ کر رہا ہے۔ یار خدا کا واسطہ اس ملک کے اندر کچھ کرم کرو یار، کچھ مہربانی اس ملک پہ کرو۔ اور حضرت وہ چنے ہوئے وہ سارے افسر کہ جو اس سے پہلے کرپشن میں اور مرڈر میں اور کس کس چیز میں گینگ، مطلب میں نام نہیں لینا چاہتا، ان سب کو انہوں نے لا کر کسی کو اسے چو بنا دیا، کسی کو کیا بنا دیا۔ اس کے لیے خدا کا واسطہ اس ملک پہ رحم کرو۔ اور ایک تحسین کی بات، ہمارے محترم یاسر صاحب ہیں، نعت خان ہیں ہمارے ساتھ ادھر، انہوں نے کچھ دن پہلے ایک نظم ریلیز کی تھی، روزہ رکھوں گا بھائی روزہ رکھوں گا، اور اس میں وہ طوطا بھی اور وہ بلی بھی روزہ رکھے گی طوطا۔ ہم نے ان کی یہاں پر اصلاح کی، ہمارے بھائی ہیں، تو انہوں نے ماشاءاللہ اپنے وہ بڑا ٹرینڈ کر رہا تھا وہ ان کی وہ نظم، چونکہ پاکستان میں جو ایسی چیز ہوتی ہے نا جو کہ کنٹروورشل ہوتی ہے وہ زیادہ ٹرینڈ کرتی ہے، چلتی ہے۔ تو میں سوری اس میں آپ کی بات میں چونکہ موجود تھا، میں آپ کو یہ بات بتاؤں، انہوں نے کہا کہ بھائی میں یہ منع نہیں کر رہا کہ تم نظمیں مت بناؤ، لیکن تم اس طرح کی بات بیچ میں مت کرو۔ یہ سلام پیش کرتے ہیں اسلامی، یعنی آپ اس کو اسلام کا ٹچ دے کر آپ اس کو مثلا بلی روزہ رکھے گی، بھائی بلی نے کب روزے رکھے؟ چڑیا روزہ رکھے گی، مینا روزہ رکھے گی؟ نہیں، یہ بات نہیں ہے، یہ کلام غلط ہے، یہ مذاق کے روزے سے۔ تو ماشاءاللہ ہمارے اس بھائی نے وہ بڑا ان کے یوٹیوب پہ اور سارا وہ ٹرینڈ کر رہا تھا، اور ان کی وہ جو پروڈکشن ٹیم ہے انہوں نے بھی اس کو جو ہے نا وہ ڈیلیٹ کیا ہے۔ میں اپیل کروں گا تمام لوگوں سے کہ جس کے اکاؤنٹ پر ان کی وہ نظم چل رہی ہے وہ حرام ہے، اگر آپ اس کو بیچ کر آگے چلا کر آپ اسے کمائیں گے وہ غلط ہے، وہ اسلام کے خلاف ہے۔ آپ کو پتہ ہے انڈیا تک نے رپورٹ کی ہے یاسر کی، وہ مطلب باقاعدہ ان کے نیوز چینلز پہ چلے ہیں یاسر جی اس نظم کو لے کے کہ یہ اتنا ٹرینڈ پہ چل رہے ہیں۔ فیصل بھائی دو چیزیں میں آپ کی دو منٹ کے لیے، ایک تو یہ ہے کہ ہمارے ہاں خاص طور پہ آپ نے دیکھا ہو سوشل میڈیا پر ٹیگ کچھ اور لگا دیتے ہیں، اندر کچھ اور ہوتا ہے۔
یعنی صرف یوٹیوب کو اپنے اوپر لانے کے لیے سرخیاں ویڈیو، ہاں یعنی اس میں جھوٹ لکھا ہے. اب دیکھیں اس میں لکھا کچھ اور ہے تاکہ لوگ اس کو دیکھیں، اور اللہ معاف کرے جب اس کے اندر کچھ اور ہوتا ہے. تو یہ ویوز لینے کے چکروں میں آپ کا ہمارا سوشل میڈیا پہ ایک تعلق رہتا ہے. میرے بھی اپنا چینل ہے تو لوگ، اور پھر ہمارے سوشل میڈیا والے کہتے ہیں شاہ صاحب تھوڑا چٹکھارے دار ذرا. میں نے بولا خدا کا نام لو، اس میں جھوٹ نہیں لکھو. تو یہ بھی ہے کہ یہ حرام ہے جو جھوٹ لکھ کے اور جھوٹی باتیں لکھ کر لوگوں کو گمراہ. خاص طور پہ ایک اور کہوں گا، جو اپنے آپ کی انڈسٹری سے بھی یا کسی بھی انڈسٹری سے ہوں، جو معاذ اللہ فحاشی مناظر یوٹیوب پہ ڈالتے ہیں، یار ہم تو مر جائیں گے ڈالنے والے. اب تو جب تک ان کے یہ مناظر رہیں گے اور لوگ دیکھ رہے ہیں، آنکھوں کا زنا کر رہے ہیں، گندے خیالات میں نئی جنریشن ہماری آلودہ ہو رہی ہے، کیونکہ پھر شرم و حیا کہاں رہے گی، پھر وضو نماز کی لذتیں کہاں رہیں گی سر. تو ان کی بھی ہم مذمت کرتے ہیں کہ ان سے بچیں. اور آخری بات سر، کہ ہمارے یہاں ہم کہتے ہیں ہماری اولاد فرما بردار نہیں ہے. سر ہم جب ان کو سور کی چربی کے آئٹم کھلائیں گے تو خدا را والدین سے کہوں گا، پاکستانیوں سے بھی کہوں گا، ایسی کوئی چیزیں جس میں سور کی چربی، یہ بہت ضروری ہے سر. سور کی دیکھیں میں آپ کو بتاؤں، ایک جو پچھلی حکومت میں ایک چیز ہوئی تھی، اس میں باقاعدہ طور پہ یہ بات سامنے آئی تھی کہ جو حلال چیزیں ہیں ہاں صرف وہ پاکستان میں امپورٹ ہوں گی. یہ اچھا، ہم ٹھیک اس کو ہے، سہراتے اور اس پہ حلال لکھا ہوا ہوگا. واہ. سو بہت سارا جو سامان تھا وہ یہاں سے واپس گیا اور وہاں پہ ٹیسٹ ہو کے واپس حلال کے. آپ دیکھیں اب کوئی بھی آپ پاکستان میں کوئی امپورٹڈ چیز جو مل رہی ہے، جو بھی امپورٹڈ چیز مل رہی ہے، اس پہ آپ اگر اس بوٹل کو اٹھا کے دیکھیں اس پہ حلال لکھا. ہم ان کا احسن اقدام پہ سلام پیش کرتے ہیں. جی اور میڈیسن مارکیٹ سر، میڈیسن جی دیکھ رہے ہیں شاہ صاحب. بسم اللہ سر، یہ ساری گفتگو آپ سن رہے ہیں. ایک ہمیں والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد. اللہ رب العزت فرماتے ہیں احل اللہ البیع وحرم الربا. اللہ تعالیٰ نے خرید و فروخت کو جائز قرار دیا اور سود کو حرام قرار دیا. بالکل یہ تجارت رزق حلال کمانے کا ایک اہم راستہ ہے. بے شک بے شک. اور اللہ رب العزت فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذلکم خیر لکم ان کنتم تعلمون فاذا قضیت الصلاۃ فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل اللہ. اللہ رب العزت فرماتے ہیں جب جمعے کی اذان کا وقت ہو جائے اپنی خرید و فروخت چھوڑ دو، اللہ کے ذکر پر دوڑ پڑو، مسجد پر دوڑ پڑو، اور جب نماز پوری ہو جائے پھر تم اللہ کے رزق کو، اللہ کے فضل و تلاش کاری زمین میں پھیل جاؤ. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ تجارت کے لیے پھیل جاؤ. یہ تجارت جو ہے ایسی چیز ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بالباطل. ایمان والو اپنے مال باطل طریقے سے مت، الا ان تجارت تراض بینکم، مگر تجارت کے ذریعے ایک دوسرے مال کھانا جائز ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بازار میں گئے، گلے کا ڈھیر لگا ہوا تھا، تو رات کو بارش ہوئی تھی، تو آپ نے اوپر سے سوکھا ہوا تھا، آپ نے ہاتھ ڈالا، اندر سے گیلا نکلا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس غلے والے سے کہا ما ھذا یا حضرت، یہ کیا ہے؟ اوپر سے سوکھا اندر سے گیلا ہے. کہہ رہے یا رسول اللہ بارش ہوئی تھی، اوپر کا سوکھ گیا اندر کا گیلا رہ گیا. نبی کریم نے فرمایا من غش فلیس منا، جو شخص کسی کو دھوکہ دیتا ہے وہ ہم میں سے نہیں ہے. تجارت میں دھوکہ دینا تجارت کو تباہ کرنا ہے. یہ تجارت اللہ کا فضل ہے، جس شخص کو اللہ تعالیٰ نے یہ موقع دیا ہے کہ تجارت کرے. اسی لیے رسول اکرم سے فرمایا التاجر الصدوق مع النبیین والصدیقین یوم القیامہ. سچا تاجر قیامت والے دن انبیاء اور صدیقین کے ساتھ ہوگا. ماشاءاللہ. یہ کیوں؟ تجارت میں سچ، رب یہ فرمایا جب آپ کسی چیز کو بیچو اس کا عیب بتا دو، اس میں عیب کیا ہے. پروفیسر صاحب ہم تجارت کی جب بات کرتے ہیں تو لوگ یہ سمجھتے ہیں صرف امپورٹ ایکسپورٹ کی بات ہو رہی، ہم بزنس کی بھی بات کر رہے ہیں بیچ میں، جو آپ کا لوکل بزنس جو بھی چیز بیچ رہے ہیں، آپ کی شاپس ہیں، گاڑی بیچ رہے ہیں، گاڑی بیچ رہے ہیں، آپ کے شو رومز ہیں، آپ کی جو بھی کام ہے وہ اس میں شمار ہوتا ہے تجارت میں. جی اگر اس کا عیب بتا دینا یہ باعث برکت ہے. یہ عیب وہی بتائے گا جس کو اللہ پر توکل ہے.
کہ اللہ تعالیٰ میں اگر چیز کا وہ نقصان بتایا وہ سمجھے گا شاید مجھے یہ جو ہے نہ خریدے گا، لیکن وہ اس کو یقین ہے کہ جو میرا رزق ہے وہ کہیں نہیں. مجھے ایک بات یاد آ گئی، میں سوری شیئر کر رہا ہوں. میں یو ایس اے میں تھا، امریکہ میں، تو مجھے ایک برانڈ بڑا پسند ہے ڈینم کا، وہ میں خریدنے چلا گیا اور مہنگا برانڈ ہے. سو میں نے وہاں سے ایک جینز اپنے لیے لی اور میں نے آ کے کاؤنٹر پہ رکھی، اور گوری تھی وہاں پہ امریکن لڑکی. اس نے وہ پینٹ چیک کی اور اس نے مجھے کہا کہ اس میں ایک تھوڑا سا نقص ہے. میں نے کہا کیا نقص ہے؟ تو یہاں سے ایک ہلکا سا اس جگہ سے دھاگا نکلا ہوا، ایسے کہیں کھرونچ لگ گئی ہوگی تو کوئی دھاگا نکلا ہوا. تو اس نے کہا کہ آپ یہی خریدنا چاہ رہے ہیں یا میں آپ کو کوئی دوسرا پیس دوں؟ تو میں نے کہا اس کا کیا پرابلم ہے؟ کہتی اگر یہی خریدنا ہے تو اس پہ میں آپ کو 70% آف کر دوں گی، اور اگر نیا پیس لینا ہے تو وہ فل پرائس میں ہوگا. تو میں نے کہا بھائی 70% اس پہ مل جائے مجھے اور کیا چاہیے. مطلب سیدھی سی بات ہے، $500-600 کی ایک پینٹ ہے، اگر مجھے اس پہ 70% آف مل جائے تو مجھے کیا چاہیے؟ میں دھاگا کاٹ لوں گا بعد میں. تو بات یہ ہے کہ میں گھر آ کے اس کو یہ کہتا جو ہمارے ہاں ہوتا ہے، اگر ہم کہیں سے کچھ خریدتے ہیں اور ہم واپس جاتے ہیں کہ بھائی اس میں یہ فالٹ ہے، تو وہ کہتا ہے سوری یہ تو واپس ہی نہیں ہو سکتا. دیکھیے یہ جو کافر لوگ ہیں، یورپین لوگ، انہیں عقل مادی سے یہ جان لیا کہ تجارت میں سچ بولنے میں فائدہ ہے، اور وہ وہی کام کرتے ہیں جس میں ان کو فائدہ ہوتا ہے. انہوں نے یہ جان لیا سیاست میں جھوٹ بولنے میں فائدہ، وہ سیاست میں جھوٹ بولیں گے کبھی سچ نہیں بولیں گے. واہ واہ واہ، ہمیشہ واہ 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 واہ، سمجھے نا؟ واہ 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 پروفیسر صاحب، کیا بات ہے آپ کی. پورے دن کا سب سے بڑا جملہ آپ نے آج محفل لوٹ لیے. مزہ آ تو گیا. اس سے جب تجارت میں سچ بولیں گے، ان کو پتہ ہے اس میں سچ، اس میں بولنے میں فائدہ ہے. بالکل. تو اسی اسلام کا اصول ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الدین نصیحہ، دین خیر خواہی کا نام ہے. حضرت عبداللہ بن جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا یا رسول اللہ دینی خیر قال لکل مسلم، ہر مسلمان کی خیر خواہی کرو. بالکل. والے ائمۃ المسلم، مسلمانوں کے جو ائمہ ان کی بھی خیر خواہی کرو. النصیحہ لکتاب اللہ و رسول، اللہ کے رسول کے مخلص ہو جاؤ، اللہ القرآن کے بھی مخلص ہو جاؤ. تو حضرت عبداللہ بن جریر جو تھے وہ تجارت کرتے تھے. ایک صاحب آئے ان کے پاس، اور وہ گھوڑا اپنا غلام کو بھیجا گھوڑا خریدنے کے لیے. وہ گھوڑا لایا 600 درہم کا لے آیا. جب گھوڑا واپس لایا کریں کہ یہ گھوڑا 600 کا نہیں، یہ 800 کا ہے، جاؤ جا کے اس کو پوری قیمت دو. وہ شخص آیا حضرت میں بیچ رہا ہوں. کہا نہیں، میرے رسول نے فرمایا الدین نصیحہ، ہمیں ایک مسلمانوں کا خیر خواہ بننا ہے، میں تم سے کم قیمت میں کیوں لوں جب تیری چیزیں اتنی قیمت کی ہے. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم تجارت جو تھی دیانت پر مبنی تھی، انہوں نے کبھی کسی کو دھوکہ، جیسے فرما رہے تھے دیکھو یہ انڈونیشیا، سمترا اور یہ جو جہاں دین تجارت سے پھیلا، ایک ایک تاجر ایک بستی میں داخل ہوتا، کوئی مسلمان نہیں، لیکن اس کے معاملے سے لوگ اس کے متاثر ہوتے، جب وہاں سے نکلتا ساری بستی مسلمان ہو چکی ہوتی. یہ پوائنٹ ہے. یہ آپ کو یہ بات تو خیر عام ہے، آپ لوگوں نے سنی ہوگی. بقرہ عید پہ کیا ہوتا ہے؟ بقرہ عید پہ کیا ہوتا ہے؟ جعلی سینگ لگا دیے، دانت نکال دیے، نقلی دانت لگا دیے. آپ کو ایک مزے کی بات سناتا ہوں فیصل بھائی، ایک مزے کی بات سناتا ہوں. جی میں کال لے لوں ایک، اس کے بعد میں واپس آ رہا ہوں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون ہے ہمارے ساتھ؟ میں فضا بات کر رہی ہوں کراچی سے. جی فضا. فیصل بھائی مجھے شاہ صاحب سے ایک سوال کرتے ہیں. جی جی. میرا ایک کزن ہے، وہ ان کو میں نے کچھ عرصہ پہلے میں نے دیے تو اس کو پیسوں کی ضرورت تھی بہت. آپ نے کوئی رقم دی تھی؟ جی جی بالکل، میں نے رقم دی تھی اس کو، اپنے کزن کو. ٹھیک ہے. اس نے مجھ سے کہا تھا کہ میں جب جیسی میری ایک جگہ سے پیمنٹ آئے گی میں آپ کو ریٹرن کر دوں گا. ٹھیک ہے. لیکن 6 سے 7 مہینے ہو گئے. پہلے میں فیصل بھائی میں انتظار کرتی تھی کہ شاید ان کے حالاتوں کی تھوڑی تنگی ہوگی، لیکن یہ کہ ماشاءاللہ بالکل سیٹل ہے سب وہ، لیکن وہ میرے پیمنٹ دے نہیں رہے. میں نے مانگ مانگ کے میں تھک گئی ہوں. ارے ایک دو چینل ہے وہ میری پیمنٹ بھی نہیں دے رہے، 2.5 سال ہو گئے. تو میں چاہتی ہوں شاہ صاحب مجھے کوئی وظیفہ بتا دیں کسی طریقے سے کہ تاکہ میں اگر وہ پڑھوں تو وہ میری پیمنٹ غیبی طور پر اللہ مدد کر کے مجھے کیا مل جائے وہ پیسے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صحیح بات ہے، یہ مسئلہ ہر گھر کا، جیسے آپ کا بھی ہے، مفتی صاحب بھی پریشان نظر آ رہے ہیں آج کل. یہ ہوتا ہے کہ وہ حنیف صاحب کی رپورٹ آ گئی تھی میرے پاس، یہ ہوتا بھی ہے، ان کے بھی پیسے کھائے گئے. ہمارے یہاں بیچارے لوگ وقت پہ لے لیتے ہیں، منتیں کر کے لیتے ہیں. اور فیصل بھائی ہم لوگ نا اپنے حلال کے پیسے ایسے لے رہے ہوتے ہیں کہ یار پتہ ہے بجلی کٹ جائے گی بھائی، یار وہ یہ کرنا ہے، یار فلانا کرنا ہے، ہمیں پیسے دے دو یار.
محنت اب بعض لوگ ایسے ہوں گے رو دھو کے بیچارے لے لیتے ہیں, رونا دھونا ان کی رسم بن گئی ہے. چلو ایک بیچارہ بعض اوقات حق پہ بھی ہوتے ہیں, لیکن لوگوں کی عادت بن گئی ہے اپنے غم بتا کے, تکلیفیں بتا کے قرض لے لیتے ہیں اور پھر ان کو معاذ اللہ دینے کا نام نہیں لیتے. کتنے بڑے ظالم لوگ ہیں, قرآن و سنت سے ایسے لوگ مجرم ہیں اور جان بوجھ کے اگر شرعی مسئلہ ہے, اگر وہ اور اگر آپ کے کوئی ویسے پیسے کھا جائے کہ آپ کو لیا اور آپ کے پیسے کھا گئے, اب بات اگر اس کو اللہ نے دے دیا اس کے بعد پیسہ ہے اور نہیں دے رہا تو وہ جب تک نہیں دے رہا گناہ گار ہوگا. نہیں آپ نے کسی سے پیسے پکڑ لیے اور کھا گئے, آپ کو نہیں دیے, پھر واپس نہیں دے رہا, نہیں آپ کو دیے نہیں. اچھا ہنس کیوں رہے ہیں آپ لوگ؟ ہاں بد دیانتی ہے فیصل بھائی, سنیں سنجیدہ رہے ہیں سر. شاہ صاحب کے نام پہ پیسے لے لیے اور دیے نہیں شاہ صاحب کو. یہ ہوتا ہے مشہور لوگوں کا, یہی ہوتا ہے بیچارے ان کے نام پہ سیکٹری اور ذات پیے لگے ہوتے ہیں نا, وہ بیچ رہے ہوتے ہیں, وزیر اعظم کو نہیں پتا ہوتا پیے کیا کر رہے ہیں. بالکل اسی طرح ہر مشہور شخص کے آپ کے جو آگے پیچھے, تو ایسا نہیں کرنا چاہیے, نام پہ پیسے لے کے پیسے کھا جاتے ہیں. فیصل بھائی اسی طرح مجھے سیکٹری رکھ لیں شاہ صاحب, تو یہ بد دیانتی ہے سر. وظیفہ بتا دیں مجھے, پروفیسر صاحب کی بات ختم کروانی ہے. سورہ قریش میں ایک وظیفہ بتا رہا ہوں, جو بھی ہماری بہنیں بھائی ایسے ہیں جن کا مال تجارت بھی ہے یا قرض لے کر دبا لیا دے نہیں رہے, تو روزانہ صبح روٹین بنائیں, سورہ قریش 111 مرتبہ پڑھیں. بڑی آسان صورت ہے, لیلاف قریش. اما پارے میں آخری صورت میں سورہ قریش 111 بار پڑھیں. انشاءاللہ اس کا مجرب ہے, آزمودہ ہے, اللہ کے فضل سے انشاءاللہ ایک تو آپ کے رزق میں بھی فراوانی ہوگی اور آپ کا مال جو انشاءاللہ آپ کو مل. پہلے میں نے بتایا بھی تھا فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ, وہ بھی سورہ بقرہ کی 137ویں آیت ہے, اس کا ایک حصہ ہے فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. تو یہ پڑھیں انشاءاللہ, اللہ آپ کی غیب سے مدد فرمائے گا اور آسانی پیدا ہوگی. آمین. جی ایک اور کالر ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم فیصل بھائی. ٹی وی کی آواز بند کریں اور تھوڑا سا سگنل والے ایریا میں آ جائیں. یہ کیا؟ ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. فیصل بھائی میرا ایک سوال ہے امین شہجی صاحب سے. جی میرا ایک دوست ہے اور ان کے والد صاحب نے بہت پیسے کمائے ہیں اپنے زندگی میں, پر جیسے کہ مجھے پتا ہے کہ انہوں نے کس طرح کمائے ہیں, 2 نمبری کر کے حرام کمایا ہے, کیونکہ جس طرح وہ حالات تھے ان کے, میں ان کو بچپن سے دیکھتا آ رہا ہوں. بھائی حلال میں بھی بہت برکت ہے یار, یہ تو بات نہیں کریں آپ. جس جگہ وہ کام کرتے ہیں وہ میرے ایک ہے جو مجھے بتاتے ہیں کہ یہ 2 نمبری کرتے ہیں ان جگہوں میں نا. اچھا, آپ وہ انتقال کر گئے؟ جی وہ انتقال کر گئے. اب بچے ان کے چھوٹے ہیں, اب بچے جیسے جیسے بڑے ہو رہے ہیں ان کے, اگر ان کو پتہ چلتا ہے کہ ان کے والد صاحب نے یہ کس طرح پیسے کر کے کمائے ہیں, تو وہ پیسے ان پہ حرام ہے یا حلال ہے؟ جی دیکھیے, میں 2-3 باتیں عرض کرنا چاہوں گا اس میں. پہلی بات یہ ہے کہ حرام کی طرف لوگ اس لیے جاتے ہیں کہ حلال کی افادیت کا انہیں نہیں پتہ ہوتا اور حرام میں موجود خباثت کا ان کو نہیں پتہ ہوتا. میں نے شاید افطار کی گفتگو میں ایک بات کہی تھی, اگر پردے ہٹ جائیں نا پتہ چلے گا جو خوراک آپ کھا رہے ہیں یہ پس ہے, یہ خون ہے, یہ لوتھڑا ہے گوشت کا, یہ سڑی ہوئی چیزیں ہیں جو آپ کھا رہے ہیں, اس لیے کہ حرام سے یہ آیا ہے. صرف پردہ ہے, اللہ نے پردہ رکھا ہوا ہے. اس لیے جہاں آپ احکام کے ظاہری پہلوؤں کی طرف دیکھتے ہیں وہاں پر اس کے باطن کو ضرور دیکھا کریں. لہٰذا سب سے پہلے تو میں یہ عرض کروں گا کہ جب حلال اور حرام کی بات ہوتی ہے تو اس کی معنویت پر ہمیشہ توجہ ہونی چاہیے کہ حرام جب پیٹ میں جاتا ہے تو کیا کرتا ہے. امام حسین علیہ السلام نے جب یزیدی لشکر کے سامنے خطبہ ارشاد فرمایا تھا, ان کو حق کی دعوت دی, ان پر اثر نہیں ہوا, تو انہوں نے ایک جملہ فرمایا تمہیں پتہ ہے کہ تم پر کیوں اثر نہیں ہو رہا؟ اس لیے کہ تمہارے پیٹ حرام سے بھرے ہوئے ہیں. جب حرام سے بھرا ہوا ہو پیٹ تو نہ قرآن اثر کرتا ہے نہ حدیث اثر کرتی ہے. اس لیے یہ ایک نقطہ ہمیں ہمیشہ سامنے رکھنا چاہیے. دوسری بات, ہم بعض اوقات حلال کو حرام کر دیتے ہیں. جو ہمارے پاس حلال کا مال ہوتا ہے, مثلا میں مثال کے طور پر کہہ رہا ہوں کہ آپ نے گاڑی لی ہے, 3 مہینے بعد آپ گاڑی بیچ رہے ہیں. آپ نے جب لی تھی 50,000 کلومیٹر چلی تھی, اب آپ نے چلائی ہے 1,00,000 کلومیٹر چلی ہے. آپ اس کو جب لے آتے ہیں نیچے اور کہتے ہیں 40,000 کلومیٹر چلی ہے, میٹر کو آپ نے نیچے کر دیا, ٹھیک ہے, تو اب دیکھنے والے کو تو نہیں پتا, لیکن آپ نے یہ کم کر کے قیمت آپ نے وہ رکھی ہے جو کم چلی ہوئی گاڑی کی ہے, دیکھنے والے کو نہیں پتا. اب آپ کیا کر رہے ہیں, دوسری کی جیب سے پیسہ نکال رہے ہیں. بالکل, یہ وہی حرام ہے, حلال نہیں ہے یہ. میں آپ کراچی میں کتنا فرق پڑ جاتا ہے, 2-3 لاکھ روپے کا, 4 لاکھ روپے کا فرق پڑے گا. لیکن میں اس پر ایک عرض کروں گا, اس کے 1.5 لاکھ کے لیے آپ
فیصل بھائی میں اس پر عرض کروں گا اس کے اثرات کیا ہیں. آپ شہر کراچی میں رہتے ہیں, فلیٹس کی دنیا ہے, ایک ہی بلڈنگ میں 50 فلیٹس ہیں, اوپر چھت پہ انہوں نے ٹینکیاں رکھی ہوئی ہیں. ایک گھر مشکل سے 1000-1500 روپے دے کے ٹینکی بھرتا ہے, اگلے دن دیکھتے ہیں ٹینکی خالی ہو گئی ہے. ہمسائے نے وہاں سے پانی نکال لیا, اپنی ٹینکی میں ڈال لیا اور وہ یوز کر لیا. ایسے بہت سارے کام ہیں وہ جو چھوٹے چھوٹے ہیں نا, کنڈا ڈالتے ہیں لوگ. ایک میں کسی ایئرپورٹ پہ اترا, ایئرپورٹ پہ جب باہر نکلا ڈرائیور کو میں نے پکڑا, بھائی فلان جگہ مجھے جانا ہے, کتنے پیسے لوگے؟ اس نے کہا فرض کریں 3000 روپے. میرے ساتھ ہوا یہ, چونکہ میرے ساتھ ہوا ہے عرض کر رہا ہوں. اس نے کہا 3000 روپے. میں نے کہا یار میں پچھلی دفعہ آیا تھا تو یہاں پر اس نے 6000 لیے تھے, تم 3000 کیوں مانگ رہے ہو؟ کہا میں نے ایک تلخ تجربہ کیا ہے. میں نے کہا وہ کیا ہے؟ کہا میں نے ایک بندے کو باہر سے آیا تھا, ایئرپورٹ سے باہر آیا, میں نے اس سے 3 گنا پیسے مانگے, اس نے مجھے دے دیے, میں نے اس کو پہنچا دیا. جب میں رات گھر گیا تو میری بچی بخار میں تپ رہی تھی, 3 دن میں بچی کو لے کے ہسپتال میں رہا. وہ جو پیسے مجھے اس سے ملے تھے اس سے دگنے خرچ ہوئے. اس کے بعد مجھے احساس ہوا کہ حرام مجھے سوٹ نہیں کرتا. یہ ایک چھوٹی سی مثال ہے, چھوٹی سی مثال, ٹھیک ہے. یہ ہر ایک کے ساتھ یہ نہیں ہوتا, جس کا پورا وجود حرام سے پلا ہو اس پر پھر اس طرح کی چیزیں اثر نہیں کرتی. جن کے اندر پاکی ہو ان پر یہ چیز اثر کرتی ہے. اب جو ان کا سوال تھا کہ اگر باپ نے حرام سے کمایا ہے اور وہی حرام بچے تک پہنچا ہے اور باپ مر گیا ہے, بچوں کی ذمہ داری کیا ہے؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے, اگر انہیں یہ معلوم ہے کہ یہ کس کس کا مال ہے تو ان پر فرض ہے کہ جائیں ان کو واپس کریں. وہ نہیں کھا سکتے, نہیں خرچ کر سکتے, اس لیے کہ وہ دوسروں کا ہے. اگر ان کو نہیں معلوم اور ان کو یہ علم ہے کہ یہ حلال کا ہے, پھر اس کے بعد کوئی مسئلہ نہیں ہے, وراثت میں آپس میں وہ تقسیم کر سکتے ہیں. جہاں ان کو علم ہے وہاں پر وہ بالکل بھی اس میں سے خرچ نہیں کر سکتے جب تک وہ دوسروں کا مال دوسروں کو پہنچاتے نہیں ہیں. اور دوسری بات, جب والد مرے نا کسی کا, کوئی بھی گھر کا سرپرست, تو بچوں کی پہلی ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ وہ جائیں تلاش کریں کہ کہیں میرے والد پر کسی کا کوئی قرض نہ ہو. یہ پہلی ذمہ داری بنتی ہے. سوال یہ ہے کہ اگر حرام کا پیسہ ہے, بچوں کو پتہ ہے, اور آپ نے دینے بھی نہیں ہے کسی کے, پھر کیا کریں اس پیسوں کا؟ جب آپ نے دینے ہی نہیں ہیں تو اس کے بعد آپ آگ کھا رہے ہیں نا, آپ تو وہ نجاست کھا رہے ہیں نا. ذرائع نہیں پتہ, ذرائع مطلب یہ بھائی, دودھ کی پتیلی میں اگر ایک قطرہ کسی ناپاک چیز کا گر جائے اور آپ اس میں سے دودھ نکالتے رہیں اور ڈالتے رہیں, نکالتے رہیں, ڈالتے رہیں, وہ قطرہ وہیں رہے گا. اتنی سی بات ہے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. کچھ ضروری باتوں کی طرف چونکہ ٹائم اپنے آخری مراحل میں داخل ہو رہا ہے, میں اشارہ کرنا چاہتا ہوں. ہمارے ملک میں بڑے ایماندار تاجر بھی موجود ہیں, مگر ہماری یہ حکومتی پالیسیاں, ابھی چونکہ وزیر اعظم صاحب نئے تشریف لائیں, شہباز شریف صاحب, تو اس پینل کے توسط سے رمضان شریف میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ کا واسطہ ہے, تاجروں کے لیے ایسی کوئی پالیسی بنائیں کہ آؤٹ آف کنٹری بھی ان کی حوصلہ افزائی ہو. ایکسپو کے اندر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی ایسا ایونٹ نہیں ہوتا کہ جس میں ہمارے تاجر برادری کو وہاں پر کوئی ہیلپ ملے گورنمنٹ کی طرف سے. حالانکہ ہمارے پڑوسی ملک, ہماری بارڈر جس کے ساتھ شریک ہے, وہ وہاں کا تاجر ہر بڑے روب اور اپنا جو ہے نا وہ پروٹوکول کے ساتھ وہاں پر آتا ہے اور اپنی چیز وہ سیل کرتا ہے. اب گورنمنٹ کی طرف سے اچھی پالیسی نہ ہونے کے نقصانات کیا ہوتے ہیں؟ پوری دنیا کے اندر چائنا نے ہماری نقل اتارنے کی کوشش کی, سرجیکل میں چائنا ہار گیا. انڈیا نے ہماری نقل اتارنے کی کوشش کی, انڈیا ہار گیا. سیالکوٹ کے اندر پاکستان کی نہیں بلکہ پوری دنیا کی سرجیکل میں وہ خوبصورت آئٹم بنتی ہے جس پر دبئی میں بیٹھ کر ہمارے پڑوسی ممالک اپنی مہر لگا کر اپنا نام لکھ کر پوری دنیا میں سیل کر رہے ہیں. یہ ناکام پالیسی کس کی ہے؟ یہ ہماری گورنمنٹ کی ہے. آپ نے جو بات کی ہے, میں نے کہا یہ بتا دوں, اس دفعہ فٹ بال جو چیمپئن شپ ہو رہی ہے اس میں پھر ہمارا ہی فٹ بال سلیکٹ. میں عرض کر رہا ہوں, خواجہ حسن ہمارے دوست ہیں جنہوں نے فیفا ورلڈ کپ بنایا تھا. بالکل, اب ہمارے ہاں بھی ہمارا ہی سلیکٹ ہوا. اب ہمارے ہاں لیبر کس طرح پریشان ہوتی ہے گورنمنٹ کی اچھی پالیسی نہ ہونے کی وجہ سے. گورنمنٹ کی مناسب پالیسی نہ ہونے کی وجہ سے لیبر پر کیسے اثر پڑتا ہے. اب ہمارے ایک دوست ہیں, وہ یہاں سے پوری فیکٹری اٹھا کر یہاں سے بنگلہ دیش چلے گئے. ٹاول کی فیکٹری تھی ان کے پاس کم از کم بھی دونوں تینوں فیکٹریوں کے اندر 20 سے 22 ہزار بندہ ملازم تھا. اب ہوا کیا کہ ایف بی آر پچھلے جو سارا ایک نیا ڈیٹا جمع ہوا, انہوں نے کہا جی جتنے پیسے ٹیکس کے مجھ پر بنتے ہیں آپ میری کلیکشن کریں, اس کے بعد میں آپ کو وہ پیسے دینے کو تیار ہوں. انہوں نے کہا نہیں جی, آپ ہمیں کم دیں لیکن وہ ہمیں دیں.
ہم آپ کے ڈاکومنٹس کلیئر کروا رہے ہیں. اس نے کہا جی میں آپ کو نہیں دینا چاہتا, چاہے زیادہ بنے, میں وہ گورنمنٹ کو دینا چاہتا ہوں. انہوں نے اتنا پریشان کیا, اس کے خلاف ایسی ڈاکومنٹری بنائی کہ وہ بندہ, اس نے بہت سارے شہر کے لوگوں کو دعوت دی, وہاں لوگوں کو بلایا, کھانا کھلایا. میں نے پوچھا اینڈ پہ, میں نے کہا جی یہ کس بات کی دعوت ہے, نہ کوئی دولہا نظر آ رہا ہے, ولیمہ نہیں ہے بیٹے کا, بھائی کا, کسی کا. انہوں نے کہا جی باہر آپ نے کنٹینر دیکھے نہیں ہے, میں نے کہا نہیں. انہوں نے کہا جی پوری فیکٹری پیک ہو چکی ہے, بنگلہ دیش جا کر لگا رہا ہوں. اب جو جس کاروبار سے میں ریلیٹڈ ہوں, میری پارٹنرشپ ہے, سنیے اب وہاں کتنا بندہ جو ہے بے روزگار ہوا, 20,000 بندہ, 20,000 بندہ, یہ 20,000 خاندان ہیں, 20,000 کچن ہیں, 20,000 چولہے ہیں, ٹھیک ہے جی, وہ بے روزگار ہو گئے. 20,000 کا مطلب ہو گیا 80,000 لوگ. اب میرے کاروبار کی طرف آپ آئیں, میں پارٹنرشپ میں جو بزنس کرتا ہوں, اب روزانہ کی بنیاد پر چکن ایک ایسی چیز ہے, جس طرح سبزی ہے, یہ ہر گھر کی ضرورت ہے. اب ہر گھر میں روزانہ کی بنیاد پہ لوگ پریشان ہیں, چکن 450 پہ چلا گیا, 500 پہ چلا گیا. میں یہاں بیٹھا آن ایئر کہہ رہا ہوں کہ اسے 150 سے 150 کے درمیان بکنا چاہیے. لیکن وجہ کیا ہوتی ہے, ہمارے ہاں ایک بہت بڑا مافیا ہے جو مل کے اندر, مل میں جو لوگ یہ بناتے ہیں, فیڈ بناتے ہیں, اب ان کی جو ایک بیگ کی کاسٹ ہے وہ 2014-15 کے اندر 1500 سے 1700 تھی. اب بھی وہی کاسٹ ہے, زیادہ سے زیادہ 1900 ہو گئی. لیکن یہ اس وقت جو سیل کر رہے ہیں فیڈ, وہ کتنے کی کر رہے ہیں, فی بیگ 4,000 پہ چلا گیا, 3800 پہ چلا گیا, 3850 پہ. اب یہ سارا اثر کس پہ پڑ رہا ہے, خریدنے والے پہ. لازمی بات ہے چکن مہنگا بکے گا. اب یہ ہوتا کیسے ہے, یہ جو لوگ ہیں, یہ مافیا ہے, یہ اس کو مہنگا کیسے کرتا ہے کہ جب بھی اس نے قیمت بڑھانی ہوتی ہے, ہر سال آنے کے بعد جو چیک اینڈ بیلنس کرنے والے لوگ ہیں, ان کے پاس ایک گاڑی کی چابی بھیج دیتے ہیں. یہ ٹوٹل پاکستان کے اندر 27-28 فیکٹریاں ہیں, ان سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. مجھے بتائیے کہ ان گاڑیوں کے اندر ہم گھومیں گے, یہ ہم اس کے بتائے کسی جہنم کی آگ میں کیوں نہیں گھومتے, کہ غریب پر اس کا اثر پڑتا ہے. تو خدا کا واسطہ ہے, آپ پاکستان کے اچھے تاجروں کے لیے سوچیں. اب میں پاکستان کے اندر میرے اپنے شہر میں ڈاکٹر خرم خواجہ انڈسٹری والی جو ہے, یہ اس کو دے رہے ہیں 1122 ریسکیو جو ہے, اس کو ماہانہ 10 لاکھ سے 12 لاکھ روپے دیتے ہیں. یعنی 1122 کو گورنمنٹ ہمارے شہر میں پیسے نہیں دیتی, ایک تاجر دیتا ہے. لیکن جب آپ تاجر کو پریشان کریں گے, تاجر کاروبار بند کرے گا, اٹھے گا, بھاگے گا, اثر کس پہ پڑے گا, غریب پہ پڑے گا. آج جتنا بھی غریب پر اثر پڑ رہا ہے معاشی طور پر, یہ کس بنیاد پر ہے, یہ حکومت کی ناکام پالیسیوں کی وجہ سے ہے. پچھلی حکومت تھی, اس سے پچھلی تھی, اس سے پچھلی تھی, اب آنے والی آپ کیا کرتے ہیں, وقت بتائے گا. جی پروفیسر صاحب اینڈ کریں ساری بات. خود غرض جو آفیسر ہے وہ قوم کے لیے تباہی لا رہے ہیں. واہ. جو اپنے ذاتی مفاد کے لیے ملک سے بڑا نقصان دینے سے نہیں چوکتے. اس کو یہ ہو کہ مجھے تھوڑا سا فائدہ ہے, اب ملک کا کتنا ہی بڑا نقصان ان کو پرواہ نہیں ہے, سمجھے نا. تو یہ جو لوگ ہیں یہ قوم کے لیے تباہی کا ذریعہ ہے. اللہ تعالیٰ ایسے لوگ لائیں, حکمران لائیں جو ان کی اصلاح کریں. ایسے جو فرما رہے تھے نا کہ یہ جیسے حضرت عمر رضی اللہ عنہ میں جب ذکر کیا تھا, حضرت ذکر ہوا تھا نا, جب مال غنیمت ایران سے مدینہ پہنچا تو ڈھیر لگا ہوا تھا, اس میں ہر چیز تھی. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ تشریف لائے اور دیکھ کر کہنے لگے ان الذین اوصلوا ھذا لهم الامنا, جن لوگوں نے یہ مال غنیمت مدینہ پہنچا واقعی وہ ایماندار لوگ ہیں. تو حضرت عبد الرحمن بن عوف فرمانے لگے حضرت یہ ایمانداری آپ کی وجہ سے, کیونکہ آپ ایماندار ہیں. یا ہیڈ آف اسٹیٹ جو ہے ایماندار ہوگا, نیچے لوگ ایماندار ہوں گے, اور جب اسٹیٹ ہیڈ آف اسٹیٹ ہی خود غرض ہوگا تو لوگ اسی طرح خود غرض ہو جائیں گے. تو ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے ہمارے ہیڈ جو ہے, سر جو ہمارے حکمران ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو ایمانت اور دیانت عطا فرمائے, ان کو امین چین. آپ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ پوری چین جو ہے نیچے سے اوپر اور اوپر سے نیچے صحیح کرنے کی ضرورت ہے, اور اللہ پاک ہم لوگوں کو کسی مشکل میں نہ ڈالے. ہم یہ دعا کرتے ہیں, یہ اللہ کرے کہ یہ چیزیں نیچے سے اوپر تک خود انسان کو عقل آ جائے, خود انسان اس چیز کو سمجھ جائے اور انڈرسٹینڈ کرے جو ہمارے علماء کرام نے بات کی ہے کہ دیکھیں آپ دنیا بھی خراب کر رہے ہیں, آخرت بھی خراب کر رہے ہیں. خدا کے واسطے اس چیز کو سمجھے. رضوان, ہمیں دعا یہ کرنی چاہیے کہ اللہ ہمیں جس بھی مشکل میں ڈالے وہاں پر استقامت کی توفیق دے. بالکل, کیونکہ مشکل زندگی کا حصہ ہے. بالکل. جی رضوان بھائی. بھلائی کر بھلا ہو, برائی کر برا ہو,
دیکھتا ہوگا بھلائی کر بھلا ہوگا برائی کر برا ہوگا ابھی جتنا بھی جی چاہے لگا لے آگ پانی میں ایک ایسا وقت بھی آئے گا تیری زندگانی میں نہ ہوگا کوئی بھی تیرا بس اسی کا آسرا ہوگا بھلائی کر بھلا ہوگا برائی کر برا ہوگا دنیا میں جنت ہے یہی دنیا جہنم ہے اگر اعمال اچھے ہیں تو پھر کس بات کا غم ہے تیرا اعمال نامے سے ہی تیرا فیصلہ ہوگا بھلائی کر بھلا ہوگا برائی کر برا ہوگا کوئی دیکھے نہ دیکھے پر خدا تو دیکھتا ہوگا بھلائی کر بھلا ہوگا برائی کر برا ہوگا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على حي على الصلاة حي على الفلاح
حي على الفلاح. الصلاة خير من النوم. الصلاة خير من النوم. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى. الحمد للہ الذی من علینا بجزیل النعم وبمحمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیکون علیہم شہیدا وتکونوا شہداء علی الناس ولیظہرہ علی الدین کلہ والصلاة والسلام علی خاتم النبیین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد. میرا محترم بھائیوں دوستو، یہ اسباب کی دنیا ہے. یہاں محنت سے کمانا اور جان لگا کے خون پسینہ لگا کے رزق اللہ تعالیٰ سے طلب کرنا یقیناً دنیا کی سب سے بڑا اور اچھا اور خوبصورت مشغلہ وہ رزق حلال کو ڈھونڈنا ہے، اس کو تلاش کرنا ہے اور اس میں لگنا ہے. بے شک رزق اللہ کی طرف سے ہے، لیکن اس کو ڈھونڈنا یہ میرے اور آپ کے ذمہ ہے. رزق اللہ کے ذمہ ہے، ہمارے ذمہ نہیں ہے. وہ دے گا جو کھانے سے پاک ہے، وہ کھلائے گا، وہ پلائے گا جو پینے سے پاک ہے. لیکن اسباب ہے، اس کو اختیار کرنا ہے. بغیر اس کے زندگی دشوار ہوگی، زندگی مشکلات میں پڑے گی. اور اسلام میں تجارت خوبصورت عمل ہے. میں افسوس سے کہتا ہوں کہ ہم نے اسلام کو صرف پڑھنا سمجھا ہوا ہے، اسلام کو صرف یاد رکھنا سمجھا ہوا ہے. اسلام صرف تہوار ہے، اسلام مہینے کا نام ہے، جمعے میں ہے، ربیع الاول ہے، محرم اور رمضان. پھر اس کے بعد ہم سے اسلام مزید تقاضا کرتا ہے کہ یہ تو ایام تھے مقدس، اب ہم کیسے مقدس بنیں گے؟ اب ہم نے اس تجارت کے ذریعے، لین دین کے ذریعے، تجارت کہتے ہیں تبادلے کو، بیع کہتے ہیں لینا اور دینا، بیچنا اور خریدنا.
تو اگر ہمیں ان اصولوں کا پتہ ہو کہ دکان میں بیٹھنا، کسی کارخانے میں بیٹھنا، کاؤنٹر پر بیٹھنا، محنت کرنا رزق حلال کے لیے، یقیناً یہ عبادت سے کم نہیں ہے۔ آپ نے ایک دفعہ مجلس میں ایک صحابی بیٹھے ہوئے تھے تو ان کے ہاتھ بڑے سخت تھے، یوں دیکھا ہاتھ سخت، محنت کر کر کے جو ہاتھ سخت ہو جاتے ہیں مزدوروں کے، تو آپ نے اپنے پاس بلایا اور فرمایا معاذ یہ کیا ہے؟ تو انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ مزدوری کرتا ہوں تو جس کی وجہ سے میرے ہاتھ سخت پڑ گئے۔ آپ نے وہ ہاتھ سعد بن معاذ کا ہاتھ پکڑ کے نا یوں چوما اور فرمایا کہ جو حلال رزق کے لیے بیوی بچوں کو پالنے کی غرض سے جس کے ہاتھ ایسے ہو جائیں اس ہاتھ پر جہنم حرام ہو جاتا ہے، اس ہاتھ پر جہنم حرام ہو جاتا ہے۔ تو تجارت کے اصولوں کو جو اسلام نے بتایا ہے وہ کہیں نہیں ہے۔ اسلام میں ہے کہ دھوکہ نہ ہو، اسلام میں ہے کہ ملاوٹ نہ ہو، اسلام میں ہے کہ کھوٹ نہ ہو۔ اسلام کہتا ہے کہ چیز پرانی ہو ریٹ نیا لگا دینا، اور چیز نئی ہو ریٹ پرانا لگا دینا۔ جس میں نفع تاجر کو ہوتا ہو عوام کو نہ ہوتا ہو، یہ اسلامی معاشرہ نہیں ہے۔ اسلامی معاشرہ کیا ہے؟ حضرت عمر ہر روز بازار آتے اور دکانداروں سے ریٹ پوچھتے کہ فلاں چیز کیا باؤ ہے، فلاں چیز کا کیا ریٹ ہے۔ ہمارے ہاں جو نظام کو سنبھالتے ہیں انہیں ہی نہیں پتا کہ آٹا کیا باؤ چل رہا ہے، چینی کیا باؤ چل رہی ہے، سبزی کا کیا ریٹ چل رہا ہے، اور ریڑھی والا بھی خود مختار ہوتا ہے، جو اس کے منہ مانگے لیتا ہے، لوگ لینے پہ مجبور ہیں۔ تو قانون نافذ کرنے والے جو تجارت کو دیکھتے ہیں اس کے نیچے لوگ وہ اتنے آزاد ہوتے ہیں کہ انہیں یہ نہیں پتا کہ میں یہ چیز بیچ رہا ہوں اس کی صحیح قیمت کیا ہے۔ نفع آپ بالکل رکھیں لیکن اتنا تجاوز نہ ہو، اتنا تجاوز نہ ہو کہ وہ کسی کے لیے افورڈ کرنے سے زیادہ چلا جائے۔ تو یقیناً حلال چیزوں میں برکت ہوتی ہے۔ اسلام نے اصول بھی بتایا کہ بیچنا کیا ہے اور خریدنا کیا ہے، کیا نہیں بیچنا۔ بیچنا تو حلال چیزیں ہیں۔ آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ اب کتوں کے ریوڑ جا رہے ہیں؟ بہت کم، لیکن بھیڑ بکریوں کے آپ نے ریوڑ دیکھے ہوں گے۔ وجہ کیا ہے؟ بھیڑ بکریاں روز ذبح ہوتی ہیں، مرغیاں روز ذبح ہوتی ہیں، کبھی تعداد میں کمی واقع ہوئی ہے؟ نہیں ہوئی۔ لیکن وجہ کیا ہے؟ برکت، خیر یہ حلال کے ساتھ جڑی ہے۔ انسان جب حلال کی طرف ہوتا ہے، ایک انسان کا ایک حلال نکاح ہوتا ہے، 10 بچے ہوتے ہیں، 8 بچے ہوتے ہیں، چونکہ حلال ہے، اور حلال کی حلاوت ختم نہیں ہوتی، نہ کم ہوتی ہے۔ اب ہم اور آپ بحیثیت ایک شہری کے یقیناً صبح ہم کام پہ نکلتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، اور ہم نے کوشش کیا کی ہے؟ پڑھنا اتنا ہے جس پہ ڈگری وہ ملے جس پہ ہماری نوکری کہیں لگ جائے۔ تو میرے عزیزو، میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ بہت خوبصورت زندگی کا نام اسلام ہے جس میں تجارت نمایاں ہے۔ آپ نے فرمایا جو تاجر سودا واپس لے لے، جو تاجر سودا واپس لے لے، میں جنت کے بیچ موتی کے محل کے گھر کا میں ذمہ دار ہوں۔ تو ایک صحابی نے دکان کھولی، دکان بڑی زوروں کے ساتھ چل رہی ہے،
کچھ دن بعد دکان بند کر دی تو کسی نے پوچھا کہ کاروبار سے ناراض ہو گئے ہو، آپ نے تجارت بند کی، چلتا ہوا کاروبار کوئی بند کرتا ہے؟ تو وہ صحابی فرمانے لگے میں نے چلنے کے لیے تھوڑی کھولا تھا، میں نے تو اللہ کے نبی سے ایک حدیث سنی تھی، آپ نے فرمایا جو بیچا ہوا مال، فروخت شدہ مال واپس لے لے، میں جنت کے بیچ اس کو گھر دینے کا ضامن ہوں۔ ہماری دکانوں میں کیا لکھا ہوتا ہے؟ ہماری دکانوں میں لکھا ہوتا ہے نو چینج نو ریٹرن، نہ تبدیل ہوگا نہ چینج ہوگا۔ یہ خلاف سنت ہے، یہ اسلامی قانون نہیں ہے۔ ایک دام واحد کلام، یہ بھی اسلامی معاشرے کا حسن نہیں ہے۔ تو ہم یہ اکثر سنتے ہیں نا کہ 3 دکانوں سے ریٹ معلوم کریں، یہ سنت ہے۔ تو اگر آپ حق حلال روزی کی خاطر اور لوگوں کو سہولت دینے کے لیے مارکیٹ میں بازار میں بیٹھتے ہیں، آپ کا بیٹھنا عبادت سے خالی نہیں ہے۔ اور حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ جس شخص کو جو روزی اس کے شہر میں ملے، جو روزی شہر میں ملے اور اتنی ہو کہ اس کا گزارا ہو، اس کو وہ روزی چھوڑنی نہیں چاہیے، وہ کاروبار چھوڑنا نہیں چاہیے، وہ تجارت چھوڑنی نہیں چاہیے جس پہ اس کا گزارا ہو جاتا ہو۔ تو روایات میں ہے دین صرف واعظ و نصیحت سے آگے نہیں پھیلا۔ 3 صحابی انڈونیشیا گئے اور ان پورے انڈونیشیا میں دین تجارت کے ذریعے سے پھیل گیا، تجارت کے ذریعے دین پھیل گیا۔ تو آپ تجارت کے غرض سے اگر کسی دوسرے ملک ٹریول کریں گے تو یقیناً آپ کا چلنا اٹھنا بیٹھنا عبادت بن جائے گا۔ اور اگر ہم کہیں اور جاتے ہیں اور ان سے مال ادھار پہ لا کے پھر وہ مال ہڑپ کر دیتے ہیں کہ اب وہ ہم سے کیا لیں گے؟ ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں ان کے ساتھ اکثر سننے میں آتا ہے کہ وہ ہمارے مسلمان بھائی غیر مسلم کے ساتھ بیٹھ کے کھانا وہاں نہیں کھاتے، جن سے مال لاتے ہیں ایکسپورٹ کرتے ہیں، ان کے ساتھ کھانا نہیں کھاتے، ان کے برتنوں میں نہیں کھاتے، ان کے برتنوں میں پیتے نہیں ہیں۔ لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارے ساتھ تو نہ کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں، یہ ہمارا مال کھا کیوں جاتے ہیں؟ ہمارے ساتھ بیٹھنا ان کے لیے حرام ہے، ہمارا مال کھانا ان کے لیے حلال ہے، یہ کون سا اسلام ہے؟ تو سچے تاجر کا حشر انبیاء کے ساتھ، سچے تاجر کا انبیاء کے ساتھ حشر فرمایا کہ انبیاء کے ساتھ ہوگا۔ تو تجارت میں سچ بولنا بڑا مشکل کام ہے، اور قسمیں کھانا، حدیث میں آتا ہے قسمیں کھانے سے سودا بک جاتا ہے، برکت ختم ہو جاتی ہے۔ ہمارے ہاں میٹر دکھاتے ہیں، گز دے دیتے ہیں، کلو کا بٹا رکھا ہوا ہوتا ہے، کلو سے کم دے دیتے ہیں۔ دودھ میں ملاوٹ، کپڑے میں ملاوٹ، زراعت میں ملاوٹ، ایسی کوئی چیز نہیں جس میں ملاوٹ نہ ہو۔ تو میرا اور آپ کا حسن ہے کہ ہم اپنے معاملات کو درست رکھیں، معاملات کو درست رخ پر لے آئیں یقیناً۔ اور اگر صرف دینداری کا مطلب یہ نہیں کہ آپ دنیا سے دور ہو جائیں، آپ دنیا سے دور نہ ہوں۔ حضرت ابوبکر خلیفہ بنے تو پہلے دن اپنے کندھوں پر چادریں لے کے بازار کی طرف چلے تو کسی نے حضرت عمر مل گئے، کہا امیر المومنین خلیفۃ المسلمین کہاں جا رہے ہیں؟ کہا میں جا رہا ہوں کاروبار کے لیے۔ تو حضرت عمر فرمانے لگے ابو بکر اگر آپ کاروبار کے لیے جائیں گے، اگر آپ کاروبار کے لیے جائیں گے تو یہ خلافت کون سنبھالے گا؟ حضرت ابو بکر کے الفاظ سنیں، حضرت ابو بکر کا ایمان دیکھیں، اللہ کے نبی کے ساتھ نسبت دیکھیں۔ کیا فرمایا؟ میں بچوں کو کہاں سے کھلاؤں، میں بچوں کو کہاں سے کھلاؤں؟ تو صدیق اکبر جیسا شخص تجارت کے لیے نکل، اور اس سے پہلے بھی تاجر تھے۔ مکہ میں 6 ریشم کی دکانیں تھی، 6 ریشم کی۔ تو تجارت کرنا اور اس تجارت میں اللہ کو راضی کرنا اور لوگوں کی خدمت کے جذبے کے ساتھ، تو یقین جانیں زندگی میں معاشرے میں ایک مثبت کردار ادا کرنے کا ہم سبب بن جائیں گے۔ اور میں آخری بات کر رہا ہوں، جو ذخیرہ اندوزی کرتے ہیں آپ نے فرمایا ان پہ مفلسی آ جاتی ہے،
مفلسی آ جاتی ہے، مال آگے نہیں بڑھے گا، کام آگے نہیں جائے گا۔ آپ یہ ہول سیلرز کو نہیں دیکھتے، تھوڑا مارجن رکھتے ہیں، رش کتنا ہوتا ہے، اور ریٹیل پہ جو دیتے ہیں ان کے آگے کوئی اکا دکا کوئی آئے کوئی نہ آئے، اور ہول سیلر اپنے ٹائم پہ کھولتا ہے، اپنے ٹائم پہ بند کر دیتا ہے، اور زیادہ کمانے والا بھی یہی ہے چونکہ اس نے مارجن کم رکھا ہوا۔ تو میں آپ سے گزارش کرتا ہوں ضرور کمائیں، لیکن اس طرح سے کمائیں کہ آپ کے ساتھ اس معاشرے میں وہ لوگ بھی ضرور اس میں حصہ ڈالیں کہ ان کو کاروبار کرنا آسان ہو۔ یاد رہے جب کاروبار ہوتا ہے تو غریب کی بچی کی عزت نیلام نہیں ہوتی، جب کاروبار ہوتا ہے نا تو لوگ خودکشیاں نہیں کرتے، جب تاجر صحیح تجارت کرتے ہیں تو لوگوں کے گھروں میں چولہے نہیں بجھتے، جب لوگ کاروبار کرتے ہیں اور صحیح تجارت کرتے ہیں تو نوجوان ڈگریاں لے کے در بدر نہیں پھرا کرتے۔ تو خدارا تجارت کو فروغ دیں، صرف کمپیوٹر پہ بیٹھنا، صرف کرسی پہ بیٹھنا مناسب نہیں ہے۔ محنت، لگن، کوشش، اور آج کل ہیرا پھیری فراڈ بھی کاروبار بن چکا ہے، نہیں، اس سے بچنا ہے۔ اگر ہم مسلمان ہیں تو ہم نے ان چیزوں سے بالکل اعراض کرنا ہے کہ یہ چیزیں ان میں کوئی خیر نہیں ہے، ان میں کوئی خیر نہیں ہے، اور کوئی نہیں دیکھ رہا۔ وہ حضرت عمر کسی کے گھر کے قریب سے گزر رہے تھے تو وہ ایک خاتون اپنے دودھ میں ملاوٹ کر رہی تھی، تو بچی نے کہا کہ اماں ملاوٹ کر رہی ہیں، اگر عمر کو پتہ چل گیا پھر؟ تو وہ خاتون کہنے لگی کہ عمر ہمیں کہاں دیکھ رہا ہے؟ کہا عمر تو نہیں دیکھ رہے، اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ تو اگلے دن حضرت عمر نے اس خاتون کو بلایا اور بچی کو بلایا اور بچی کو شاباش دی اور فرمایا کہ اس بچی نے صحیح کہا تھا۔ تو میری آپ سے گزارش ہے اس چیز سے بچیں، اور اس میں کوئی خیر نہ تھی نہ ہے نہ ہوگی۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق بخشے۔ بول انٹرٹینمنٹ کے شوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں۔